الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ہسٹری کے اوپر کچھ اس کے جو گولڈن ٹائمز ہمارے گزرے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ 2 سیشنز ہیں۔ آف کورس جب ہم ہسٹری کی بات کریں گے تو وہ ایک اتنا بڑا موضوع بن جاتا ہے کہ ہسٹری اور کس کی ہسٹری نا، مطلب کہ صرف ایک خاص خطے کی ہسٹری ہم بات کر رہے ہیں، صرف مدینہ کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، عرب کی بات کر رہے ہیں، پوری امت، وہ بھی اتنی ملٹی ڈائمینشنل امت۔ بنی اسرائیل کے اوپر بھی میں نے کافی لیکچرز کیے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا لیکچر کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا اس کا آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نسل ہے، تو لہٰذا اس کے اندر نا وہ ان قبائل کو آپ نے صرف فالو کرنا ہے۔ امت مسلمہ تو اتنی اللہ کے فضل سے پھیلی ہوئی ہے، اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اتنی ملٹی ایتھنک ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو ایک نیرو کر دیا جائے کسی ایک بات کے اوپر کہ بس صرف اتنے سے یہ علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ پھر کوئی ایسی قوم بھی ہو کہ جس نے، قوم کی تاریخ تو بے شک 1400 سال ہو لیکن اس کی کنٹریبیوشن ہی کوئی نہ ہو خاص، تو وہ بھی کوئی بات نہیں بنتی کہ اچھا چلو کتنی ہم اس کے اندر بات مینشن کر لیں گے نا کہ انہوں نے کوئی زیادہ، صرف فتوحات ہے ان کی، لیٹ سپوز۔ اللہ کے فضل سے کہ ہماری فتوحات سے لے کے، علمی بیک گراؤنڈ سے لے کے، آرکیٹیکچر سے لے کے، لٹریچر سے لے کے، پرنٹنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر لے کے، فلائنگ سے ریلیٹڈ، سی کے سے ریلیٹڈ ہمارے، یعنی کہ دے آر سو مینی تھنگس، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایک کارنر اب کیا نہیں جا سکتا۔ تو ابھی اگر کسی بھی آپ کی فیملی کے اندر کوئی بھی ینگ، آپ خود ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے، اگر آپ بڑی ایج کے ہیں تو آپ کی اولاد ہے، تو کہیں پر کوئی ڈسکشن چل رہی ہو نا کہ یہ فلانا جو ہے نا یہ پڑھائی کے اندر بہت اچھا ہے، یہ کہ آگے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھئی باہر کی بیسٹ یونیورسٹیز کون سی ہو سکتی ہیں جہاں پہ ہم اس کو انرول کروا لیں۔ تو ذہن میں اگر تصور آئے گا تو وہ آئے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جو پرانے نام ہیں یونیورسٹیز کے وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اگر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے تو بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی بہت اوپر ہے، MIT کی یونیورسٹی بہت اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی جو سبجیکٹس ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کو پڑھا ہوا ہو تو ہم تو کتنا زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، بس اس سے اوپر سرٹیفکیشن ہمیں چاہیے ہی نہیں کوئی۔ آکسفورڈ گیا ہوا ہے، کیا بات ہے بھائی، کیمبرج میں پڑھا ہوا ہے، امیزنگ، یہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یورپ کے کوئی بھی یونیورسٹی ہو جائے، بس صرف اتنا ہو جائے نا کہ اچھا یہ یونیورسٹی ہے، مجھے نام بھی پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا لیکن اچھا یہ فرانس کی یونیورسٹی ہے، بہت اچھی بات ہے، بس اس نے کچھ حاصل کر لیا، اس نے کوئی چیز اچیو کی ہے، رائٹ۔ جو ہمارے ہاں مالدار لوگ ہوں گے، پیسے والے لوگ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خیر سے نوازا ہے، تو وہ اگر فیملی کو ٹرپ کریں گے نا اپنا ایکسٹرا آرڈنری قسم کا، تو وہ کہاں کا ٹرپ ہوگا، یا نیشنلٹی ہوگی تو کہاں کی لیں گے، وہ لیں گے یورپین کنٹریز کے لیں گے، جی آسٹریلیا میں مائیگریٹ کر رہا ہوں، کینیڈا کی میرے پاس نیشنلٹی ہے۔ لڑکوں کے لیے ہم اچھا کیریئر وہی دیکھیں گے کہ باہر کے ملک جا کے سیٹل ہو گیا، باہر چلا گیا۔ لڑکیوں کے لیے ہم وہ رشتہ پسند کریں گے کہ جو لڑکا باہر کے ملک میں ہوتا ہوگا اور لڑکی کو بھی باہر لے جائے گا، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ اس کو فوکس یہ کر کے دیکھیں کہ کوئی چیز کہیں نا کہ بھئی یہ شرٹ، ہاں یہ میں وہاں سے باہر کے ملک سے، میں دبئی گیا ہوا تھا، میں نے وہاں سے یہ شرٹ پرچیز کی ہے، یا میں فلانے کنٹری میں گیا ہوا تھا تو یہ اٹلی سے ہم لوگوں نے یہ چیز بائی کی ہے، یا فلانا میرا جو وہ ہے کیمرہ ہے میں نے جو پرچیز کیا ہے وہ میں نے اس کنٹری سے کیا ہے، رائٹ۔ تو یہ وہ سب کیا ہے، ہم شوئے مار رہے ہوتے ہیں نا، یہ لیبلز ہیں جو ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ بھئی ادھر کا پڑھا ہوا، ادھر کا رہنے والا، ادھر کا نیشنلٹی ہولڈر۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں، میرا بزنس ہے، اچھا کہاں کا بزنس ہے، اگر آپ بتا دیں گے نا کہ میرا بزنس جو ہے نا وہ یہ راجہ بازار میں ہے یا کسی ایسی جگہ کے اندر، جتنا مرضی حلال بزنس ہو، امپریشن ہی نہیں پڑتا، رائٹ۔ لیکن آپ ساتھ ہی یہ کہہ دینا کہ جی میرا بزنس ہے، میری کمپنی ہے، اور ہاں بالکل میرا وہ ٹرکی کے اندر ہے میرا، یا میرا UK کے اندر کمپنی رجسٹرڈ ہے، یا میرا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ قطر اور اس سائڈ کے اوپر، یعنی کہ ہمیں بس باہر کی چیز ہمیں ایک دم سے سرٹیفکیشن ملتی ہے۔ تو ہاؤ اباؤٹ کہ اگر تقریباً 1000 سال پہلے جو یورپ ہے وہ پورا یہ دیکھا کرتا تھا کہ ہمارا بیٹا اسپین کے یونیورسٹیز میں پڑھے گا جا کے، اور اس کو اسپین تو نہیں کہتے تھے، اس کو ہم اندلس کہتے تھے، وہاں جا کے پڑھے گا۔ ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہے بھائی، اس کو کسی طرح سے نا بغداد تک ایکسیس مل جائے، اسے
بغداد تک ایکسیس مل جائے اسے, وہاں پہ ہم بہت نیچے ہو کے بھی رہ لیں گے, لیکن بس اس شہر تک ہم پہنچ جائیں کسی طرح سے, ہم وہاں کے رہنے والے ہوں, ہمارے تو کانٹیکٹس کھل جائیں گے سارے. اچھا میرا بیٹا جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, لیکن وہ ہم اس کو یورپ یا وہاں پہ نہیں کہ پڑھانا چاہ رہے, ہم اس کو آل دا وے جو آج کل کا ایران ہے ہم ادھر لے کے آنا چاہتے ہیں اسے, ہم اصفہان میں پڑھانا چاہتے ہیں اسے. ایک دنیا میں ایک وقت یہ بھی تھا, دنیا میں ایک وقت یہ بھی تھا کہ جو یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر ہوتے تھے, یہ پوری اس لائن کے اوپر جو سلک روڈ اولڈ کہلاتی تھی, اس کے اوپر جتنے بھی مسلمانوں کے بلاکس ہوتے تھے, بھائی ادھر سے اگر آپ کا تجارت ہو رہا ہے نا تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. وہاں پہ اگر آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہے, آپ گئے ہوئے ہیں, تو وہ سٹوری ٹیلنگ ہوگی. آپ اپنے ملک میں آ کے وہ بات بتائیں گے, لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے کہ بھئی آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں, ہم نے سنا ہے بڑا ایسا شہر ہوتا ہے, وہ کیسا شہر ہے, وہ جگہ کیسی ہے. یہ تھا امت مسلمہ کا تقریباً 1000 سال پہلے دنیا میں سٹیٹس, دنیا میں سٹیٹس یہ تھا. یورپ جو تھا جب وہ پلنج ہوا تھا رومن امپائر کے کولیپس کے بعد, اور وہاں پر جو دوسرے ٹرائبز ہیں وہ ٹیک اوور کر گئے تھے, تو وہ اپنے نا اس ٹائم کو بولتے ہیں ڈارک ایجز بولتے ہیں, وہ اپنے اس ٹائم کو بولتے ہیں ڈارک ایجز. اور کتابوں کے اندر نا اس طرح کے فکرے لکھے ہوئے ہیں, دا 1000 لاسٹ ایئرس, 1000 سال جو گوا دیے ہم نے, کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی اس کے اندر, کہیں آگے بڑھے نہیں تھے ہم لوگ, اور بالکل 1000 سال گوائے تھے ٹل دا ٹائم یورپین رینیسنس ہوا تھا اور یورپ نے دوبارہ سے علوم کی طرف رخ کیا تھا. یہ دور جو جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا ڈارک ایجز تھا, وہ ڈارک ایجز تو کبھی گزرا ہی نہیں تھا دور. یہ وقت تو تھا جو ہمارا اسلامک گولڈن ایج کا دور تھا, یہ گولڈن ہسٹری کا دور تھا. تو لہٰذا ہم اس کو اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پیرلل انالیسس ہوتا رہے گا, لازمی ہوگا پیرلل انالیسس, ہر بات کو مینشن کر کے آج کل کے حساب سے ہم تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کمنٹ کریں گے اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال کا وقت قریب آتا ہے اور وہ دنیا سے جاتے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ جانشین ہوگا میرا. جتنا مرضی اسلام کے گروپس جتنے بھی دلائل دیتے رہے نا, بحث کرتے رہیں, جتنے بھی دلائل دیں اور جتنی بھی بحث کریں, اینڈ رزلٹ یہی ہوگا, آپ کا کم از کم آپ کا دل اور آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ اس بات کو اوکے کہے گا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا تھا, اور شاید کرنا بھی یہی تھا, پرپز ہی یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کرنا تھا. تو یہ ہے معاملہ وہ والا کہ امرہم شورا بینہم والی بات ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے اس کا, یعنی کہ اگر آپ اس کو پرابلمیٹک کر کے دیکھیں گے نا اس چیز کو, تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کے اوپر کتنے احکامات آتے ہیں, کس سورہ میں آتے ہیں؟ سورہ نساء میں آتے ہیں, اور کس قدر کمپریہنسو آتے ہیں, اور بالکل اینڈ میں جا کے دوبارہ اس کے اندر ریپیٹ ہو جاتا ہے, اور ہارڈلی کوئی چیز ہے, یعنی کہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ ہارڈلی کوئی کیس بچتا ہے جس کے اندر کہیں کہ اس میں ایمبیگوٹی رہ جائے گی. بلکہ انفیکٹ اس دور کے کیسز کمپلیکس ہوتے تھے, اب تو سمپل کیسز ہے, بندے نے شادی یہ کرنی ہے, رائٹ, جس سے شادی کرنی اس کی بھی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی ہوگی, تو کمپلیکیٹڈ کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے تھے پہلے ایک وقت کے اندر, تو اب تو بہت سمپلیفائڈ ہے. یعنی کہ ایک بندہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت کہاں جائے گی, اتنا ڈیٹیل احکامات. مسلمانوں کا بادشاہ خلیفہ فوت ہو جائے گا, کوئی حکم نہیں ہے, احکامات ایبسنٹ ہیں. جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اس خلافت کی بھی بات کرتی ہیں, میں پولیٹیکل جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, ملیٹنٹ جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جتنی مرضی کتابیں نکالیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اسی نتیجے پہ آتے ہیں کہ دیر از نو ڈیوائن لا جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کو پک کرنا ہے, اپنے آپ میں سے بیسٹ کس کو پک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ارتقاء کے اوپر چھوڑ دیا اسے. یہ وہ دور ہے دنیا کا کہ جہاں پر اگر تھے تو قبائلی نظام تھے, جیسا عرب میں بھی تھا قبائلی نظام, یا اگر تھیں تو بادشاہتیں تھیں, کنگڈمز تھے. اور کنگڈمز کے اندر کیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ جتنا مرضی لاپرواہ ہے اپنے سبجیکٹ سے, کتنا مرضی لاپرواہ, محل کے اندر ہوگا وہ, اس کو کھانے کے لیے بہترین چیزیں ملے گی, چاہے محل کے بالکل باہر لوگ فقیروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں, اس کو نہیں کچھ لگا, اس کو اس کی عیاشی کے لیے سارا ساز و سامان ہوگا. اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی تو خوب جشن منایا جائے گا,
اور اس کے ہاں اگر کچھ فائدہ ہوگا تو وہ ایک دم سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور مہنگی مہنگی چیزوں میں رہ رہے ہوں گے وہ لوگ, اور جو سبجیکٹس ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے. یہ وہ والا دور تھا جنرلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. اور بہت ہی کم بادشاہ تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھے عادل بادشاہ تھے. اب مثال کے طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہمیں کسی کا دلیل ملتی ہے تو ہمیں ملتی ہے کہ اقسم کی جو سلطنت تھی, حبشہ کا جو مقام تھا, وہاں پر بادشاہ تھا نگس نجاشی, وہ تھا. تو وہ ایک عادل بادشاہ تھا. ادروائز جنرلی اسپیکنگ بادشاہوں کا جو مزاج تھا وہ ہمیں معلوم ہے. اس ٹائم کے اوپر جب کہ یہ موروثیت ہوا کرتی تھی تو مسلمانوں نے اپنے پہلے خلیفہ جس کو چنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں تھے, ٹھیک ہے. قرشی ضرور تھے, قریش میں سے ضرور تھے, اور یقیناً ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سٹیج تھا جب ان کی خلافت کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. لیکن جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا اور ان کو پک کر لیا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں, کچھ صحابہ نے امیجیٹ بیعت کی, کچھ نے ٹائم لیا تھا, اور جن میں ٹائم لیا تھا ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی. کوئی پولیٹیکل ریوولٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی کسی قسم کے آپس میں خانہ جنگی ہوئی ہو, کوئی قتل و غارت ہوا ہو کسی قسم کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریبی ساتھیوں میں سے نامزد ان کو کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت فوراً کر لیتے ہیں, اور لوگ بھی باقی بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یس دیر واز اے ڈسکشن, آرگیومنٹ تھی, بالکل ہوئی تھی آرگیومنٹ. وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ گھر کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی گیدرنگ کرنے لگے ہوں تو کوئی معمولی سی بات کے اوپر, ٹائمنگز کے اوپر, ڈیٹ کے اوپر, کھانے پینے کے اوپر بھی بحث ہو جاتی ہے. تو کہاں یہاں پہ ہم پوری کی پوری وہ بات کر رہے ہیں کہ کس نے خلیفہ بننا ہے. تو یس دیور آرگیومنٹس, ڈس ایگریمنٹس بھی تھے, بعد میں ایکسیپٹ کر لیا. اب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہت اور ہماری خلافت میں فرق کیا تھا. ہماری خلافت کے اندر بادشاہ جو تھا جس کو دنیا بادشاہ سمجھے گی, لیکن ہمارے جو خلیفہ تھے کوئی محل نہیں ہے ان کا, ان کے گھر کے باہر کوئی دربار نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو اپنا ایکسیس بند کر دیتا ہے, جو ایکسیس بند کر دیتا ہے عام بندے کے لیے اب تک, اللہ تعالیٰ اس کی جو دعاؤں کا اور اس کی التجا کا اور اس کی جو ضرورتیں ہوں گی نا ان کا ایکسیس بند کر دیں گے. تو اس حکم کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی گھر میں رہے, ان کے مالی حالات وہی تھے, وہ اسی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسجد میں آیا کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کس سنت کے اوپر دیکھا تھا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک عربی شخص آئے گا اور مسجد میں آ کے پوچھتا ہے کہ آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے ہمیں یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا, بات کرنے کا انداز کچھ بھی شاہانہ نہیں تھا, لباس میں بھی کوئی چیز شاہانہ نہیں تھی. تو اگر آپ میں سے کسی نے سیرت النبی پڑھی بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا تو تب بھی کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ بڑے اپنی طرف سے ویل ڈیکوریٹ ہو کے آئے تھے, لیکن یہاں پہ آگے بالکل عاجزی تھی اور اس فارمیلٹیز کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے کام سنبھال رہے ہیں. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ صبح جا رہے ہیں تجارت کی, کیونکہ کیا تھے, کیا وہ تاجر تھے نا, اور دکان ہوتی تھی ان کی, تو صبح جا رہے ہیں دکان کی طرف. ابو بکر کو اس طرح دیکھتے ہیں, حضرت عمر بھی, حضرت علی بھی موجود ہے وہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ کا نا. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا, تو میں نے کیا اپنے گھر کے معاملات نہیں چلانے, گھر کی ضروریات ہے میری, تو وہ بھی تو میں نے دیکھنے ہیں. یہاں پہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بات بہت ویلڈ ہے, یعنی کہ پہلے سوچا بھی نہیں تھا. خدمت کا اتنا جذبہ کہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے, باقیوں کی بھی بات ہے. خدمت کا اتنا جذبہ کہ چلو ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں, میرے اوپر ذمہ داری ہے, خطبہ بھی دے دیا, ذمہ داری سنبھال بھی لی, اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج بھی دیا, اور زکوٰۃ کے خلاف جو لوگ تھے ان کے خلاف فیصلہ بھی کر لیا, اور یہ کہ ہم نے رٹ اپنی قائم کرنی ہے, وہ سب فیصلے ہو رہے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں تو میری انکم کہاں سے ہوگی. تو مارکیٹ جا رہے ہیں اور راستے میں روک لیا جاتا ہے, اور جب روکا جاتا ہے تو یہ بحث کرتے ہیں, واپس آپس میں واقعی پھر آرگیومنٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں کہ واقعی اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. پھر تو کیا طے کرتے ہیں, 250 دینار جو ہے نا وہ سال کا, پورے سال کی سیلری مناسب ہوگی. 250 دینار پورے سال کے لیے وہ مناسب ہوگی. تو بیت المال میں سے 250 دینار کی سیلری وڈرا ہوگی. اس دور میں جب ہمارے پاس بادشاہت ہوتی تھی, اور بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ملک ہوں اور یہ مملکت ہے یہ ساری,
میں ایک بادشاہ ہوں اور یہ میرا کنگڈم ہے، وہ سوچ ہوتی تھی، رائٹ. اور یہاں پر یہ ہو گیا کہ میں خلیفہ ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میری سیلری ہے. تو سیلری کے اوپر ہی ایک بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں کہ سیلری جو تھی نا وہ پورے سال کی، رائٹ. اور اس میں جس طرح باقیوں کو گوشت تقسیم ہوتا تھا تو اس کے حساب سے ایک ایڈ اپ ہوئی تھی چیز. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس میں تھے کہ یہ ہمارے پاس جو ہم نے اماؤنٹ ریڈیوس کی ہے نا 250 دینار، یہ بہت یعنی کہ سسٹین کرنے کے لیے کافی ہے، گزارا کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ یہ وہ سنتیں ہیں جہاں سے ہم نے کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حدیث میں نہیں بات کہی تھی، لیکن جب تقویٰ آتا ہے آپ کے حکمران کے اندر تو اس کی اس طرح نگاہ بدل جاتی ہے. وہ پروٹوکول کو، وہ یہ ساری فیسلٹیز کو اپنا حق نہیں سمجھتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے اندر نا بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ذکر کیے جا سکتے ہیں. ہمارے کتنے زیادہ حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جو عام بندے کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، لیکن اس کے اپنے فیملی ریلیٹیو کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ ایک چیپٹر بنتا ہے، پورا وہ ایک پورا ذکر بنتا ہے. تو نام لیے بغیر کہ جی کسی میرے گھر والے میں سے کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی عدالتی کیس نہ نکال لیا جائے. کوئی پبلک بیان کر رہے ہوں گے تو اپنے پرسنل گریوینسز کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف کہ پوری امت کا یہ مسئلہ تھا، یہ والا جو میرے گھر کے اندر یہ ہو گیا تھا، میری پرسنل لائف افیکٹ ہوئی تھی، وہ اس طرح ہوا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی لائف کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیج کیا تھا طائف شہر کا، تو طائف جو تھا وہ آلریڈی پہاڑی علاقہ تھا اور قلعے کی شکل تھی، تو مسلمان نہیں فتح کر سکے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک امپریشن ڈال دیا ان کے اوپر، یہ حملہ نہیں کریں گے ہمارے اوپر، بس سبڈیو ہو گئے، اندر چھپ کے بیٹھ گئے، واپس آ جاؤ، دیر آر نو تھریٹ ٹو اس. اس سارے سیج کے اندر جو تیر چلے تھے اور چلائے گئے تھے، ان میں سے ایک تیر لگا تھا آ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، ایک تیر آ کے ان کے بیٹے کو لگا تھا، اور وہ ایونچولی امیجیٹ نہیں لیکن ایونچولی وہ فوت ہو گئے تھے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت ہے اور طائف سے وفد آتا ہے ایک، اور وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور ابو بکر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے جس نے تیر چلایا تھا. تو وہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اس تیر کو لے کے آتے ہیں. ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے نشانی کے طور پہ اس تیر کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. ظاہری بات ہے ایک باپ کی فیلیشن ہوتی ہے اپنے اولاد کے ساتھ. اس تیر کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اس تیر کو لے کے آتے ہیں. اب آج کل کا کوئی بھی ہماری امت کا حکمران ہوگا تو وہ تو پرسنل لے لے گا نا، پرسنل ریونج پہ آ جائے گا. تیر لا کے دکھا کے بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسے شہید ہوا تھا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ کہ اس نے میرے بیٹے کو بھی سرخرو کیا اور جنہوں نے تیر چلایا تھا اس نے ان کو بھی سرخرو کیا، ان کو اسلام کی ہدایت مل گئی. آپٹکس دیکھیں نا کتنا چینج ہو جاتے ہیں آپ کے، جب آپ کے اندر تقوی اور ہدایت ہوتی ہے، کس قدر آپ کا ویژن چینج ہو جاتا ہے. ہم کتنا دور ہیں آج کل اس چیز سے. اچھا حکمرانوں کے اوپر تو وہ ہر کوئی طنز کر لے گا، وہ تو ٹی وی کے اوپر لگی رہتی ہے، چیٹ لگی رہتی ہے. لیکن اگر میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ اپنے اوپر دیکھیں، کہیں کسی جگہ کے اوپر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی، آپ خود کسی جگہ کے اوپر آپ کا کوئی بڑا، کہیں کسی اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو گئی، ہم کب تک اس کو پرسنل رکھیں گے؟ ذاتی ضد میں کتنے عرصے تک رکھیں گے ہم لوگ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاسٹ جب وقت آتا ہے تو وہ واحد ہمارے خلفائے راشدین میں سے واحد ہیں جو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، جن کی بیمار ہوئے تھے، ایک سرد دن کو غسل لیا تھا، اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہوئے، اور ایونچولی ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں بیماری سے نہیں نکل رہا. ان کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی، سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے بارڈرز تھے ان سب کو ری اسٹیبلش کر دیا تھا. عربین پیننسولا کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر دوبارہ سے اسلام جو تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا دوبارہ سے، حالانکہ سب مرتد ہو گئے تھے. آپ سینیریو تو امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں حج کے بعد، اور تب حج کے اوپر روایات کے اندر آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے، پورا جزیرہ نما عرب سے آ رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہوئے ہمارے آگے،
کہ افواجات فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ سچویشن بن گئی ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتی ہے اور پورا کا پورا جزیرہ نما عرب جو ہے وہ مرتد ہونے پہ آ جاتا ہے. سوائے کون سے شہر رہ جاتے ہیں؟ مکہ، مدینہ، طائف کچھ حد تک. یہ علاقے ہیں جہاں پر بس اسلام رہ جاتا ہے. باقی سب کے سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا سلسلہ. ان کی اولاد تو کوئی تھی نہیں، نہ وہ کسی کو نامزد کر کے گئے تھے. سو بس اینڈ آف دا سچویشن. بلکہ اس میں سے کچھ لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ امیزنگ بھائی انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا نبوت کے دعوے کے اوپر، تو جھوٹے نبی بھی آ گئے. ہمیں بھی وہی ہو رہی ہے بھائی، ہم پہ بھی کون سا میں نے کوئی ثبوت دینا ہے سوائے یہ کہ بس کچھ پوئٹری کر کے دکھا دیں گے نعوذ باللہ تو ہم ثابت کر دیں گے اس چیز کو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کنسالیڈیٹ کیا، بارڈرز کو دوبارہ کنسالیڈیٹ کیا. دوسری بات جو بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ جنہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نہ اسلام سے مرتد ہوئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، تو اور فل زکوٰۃ کے بھی انکاری نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو سینٹرل سسٹم تھا اس کا انکار کیا تھا انہوں نے. ہم سیلف مینیج کر لیں گے، آپ بس شکریہ آپ کا. ان کے خلاف بھی قائم کیا تھا. اور اگر علمی طور پہ کوئی نیکسٹ چیز تھی تو وہ تھی قرآن کی کمپائلیشن. قرآن کی کمپائلیشن جو پہلی دفعہ ایک کاپی کے طور پہ آئی تھی سامنے. یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، اور اس کام کے اوپر نا اور بھی آپ کو بہت سارے لیکچرز اور ٹاکس مل جائیں گے. اس میں صرف ایک بات کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہم کسی اور عمل سنت اس کی بات نہیں کر رہے. وہ مین کتاب جو قرآن ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کمپائل کیا جائے. اور صحابہ میں آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ ہم اسے کمپائل کریں یا نہ کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپائل نہیں کیا کتاب کی شکل میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن وہ آپس میں ڈسکشن کر کے، آرگیومنٹس کر کے، ایک دوسرے کی سن کے اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ نہیں، ہم قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لے کے آتے ہیں. قرآن کو ہم ایک کتاب کی شکل میں لے آتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے پاس کاغذ موجود نہیں تھا. چائنا کے اندر پیپر آ چکا تھا، اور پیپر جو تھا کیونکہ چائنا نے سب سے پہلے بنایا تھا پیپر، رائٹ. تو پیپر جو تھا وہ بنو امیہ کے دور کے اندر مسلمانوں کے نظام کے اندر آنا شروع ہوا تھا. لیکن جو میسو کہتے ہیں نا کہ عام اویلیبلٹی ہوئی تھی پیپر کی، وہ ہوا تھا بنو عباس کے دور کے اندر. عباسڈ ڈائنیسٹی کے اندر پیپر کی اور جو پبلیکیشن ہاؤسز اس کی عام ہوئی تھی. تو قرآن جو تھا وہ اس دور کے اس حساب سے اس کو کمپائل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اوریجنل کاپی کدھر ہے ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس جو دنیا کے اولڈسٹ جو کاپیز پڑی ہوئی ہیں نا، ان میں سے مثال کے طور پہ سمرقند کے اندر ایک پڑی ہوئی ہے کاپی. وہ مکمل قرآن نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جنگیں ہو گئی تھیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ منگول بھی آ گئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا. تو وہ حالانکہ مکمل قرآن نہیں ہے لیکن وہ اتنی موٹی کتاب ہے وہ، کیونکہ وہ لیدر سکن اور اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے، اپنی ڈیتھ سے پہلے، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا کوئی خلیفہ ڈیسائیڈ کر لو. وہ جاتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، آپ ہی کوئی نامزد کر دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم لیتے ہیں اور وہ نامزد کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کے اوپر اگین ایسا نہیں ہوا کہ بس باس نے کہہ دیا ہم نے بات ماننی ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا آگے سے. نہیں، اس کے اوپر فردر آرگومنٹس ہوئے تھے. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتراض کیا تھا؟ بھائی عمر جو ہے نا وہ تو بہت سخت مزاج ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ سوٹیبل نہیں رہیں گے اس کام کے لیے. یعنی کہ جو آپ کا تھا نرم مزاجی آپ کے اندر ہے، جو ہونی چاہیے حکمران کے اندر، وہ حضرت عمر کے اندر نہیں پائی جاتی. اور حضرت ابو بکر کے انڈر رہتے ہوئے بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ خاموش بیٹھے رہتے تھے. کتنی دفعہ انہوں نے اس بات کے اوپر بحث کی تھی کہ خالد بن ولید جو ہے نا، ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن کہ وہ آرمی کو لیڈ کریں، کیونکہ خالد بن ولید جو تھے ان سے کچھ نہ کچھ جگہوں کے اوپر مسٹیکس ہوئی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چاہتے تھے کہ یہ اگنور کی جائے. خالد جو ہیں وہ اتنا بڑے کاز کو فائدہ دے رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگنور کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے کہا، کیا کہا وہ الفاظ کے ادا کیے میں، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے خالد. تو لہٰذا اس تلوار کو ہم لوگ لہریں دیتے ہیں. تو حضرت عمر آرگیو کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دوسرے معاملات ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی آگے سے جواب دیا کرتے تھے انہیں.
حضرت ابوبکر بھی جواب دیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ آپس میں کوئی اس طرح کی لڑائی ہو جائے کہ ہم کہہ دیں کہ بس یہ لو جی میرا ریزگنیشن، میں جا رہا ہوں یہاں سے، کیونکہ گریٹر کاز آگے تھا اور دونوں کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور امت کے لیے اور اسلام کے لیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دانائی اور حکمت کے اندر یہ سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو جو اس وقت کے صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ عمر جو ہیں وہ بالکل مناسب ہیں، اور ایک بات ضرور تعریف میں کہتے ہیں، ایک تو یہ سمجھاتے ہیں انہیں کہ جب ذمہ داری پڑے گی نا وہ نرم پڑ جائیں گے، جب ذمہ داری پڑے گی تو وہ نرم پڑ جائیں گے، اور ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت عمر کے مزاج میں حقیقت میں تبدیلی آئی تھی، جو سختی پہلے ہوتی تھی وہ اس کے اندر واقعی تبدیلی آئی تھی۔ تو دوسری طرف یہ فرمایا کہ عمر جو ہے نا ان کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ برا ہے، ان کا جو ظاہر ہے وہ باطن سے زیادہ برا ہے، یعنی کہ جو کچھ ان کے آپ کو ایکسٹیریئر میں نظر آئے گا نا، ان کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ میں جو برائی ہے بس وہی برائی ہے، اندر سے کہیں سے بھی کوئی منافق نہیں ہے، اندر پھر بھی بہتر ہے ان کا۔ تو لہٰذا اس چیز کی آپ لوگوں کے اندر فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ لگے کہ ہاں ابھی تو ہم بہت اچھے ہیں، جس طرح بہت سارے ہمارے جو ہوں گے وہ پہلے تو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کے آگے بڑے ہاتھ جوڑتے ہیں تاکہ اقتدار میں آ جائیں، جب آ جائیں اقتدار میں تو کون سنتا ہے ان کی، ٹھیک ہے، پہلے آپ ہمیں یہ بنا دیں، عہدہ دیتے ہیں، جب عہدہ مل گیا تب ہم کون سنتا ہے آپ کی، اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے ان کا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بلا کے یہ سوال ان کو نصیحت کرتے ہیں، ایک لمبی نصیحت ہے، ایک پیج کے برابر کی نصیحت ہوگی اندازاً، وہ اس کا ایک آخری حصہ جو ہے نا وہ میں آپ کے آگے صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی جب تک نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نوافل کبھی بھی قبول نہیں کرتے، فرائض پورے نہ ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں کرتے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تم خلیفہ بن جاؤ گے تو تمہارے اوپر بہت ساری بھاری ذمہ داریاں آئیں گی تمہارے اوپر، اور ان ذمہ داریوں کو نگلیکٹ کر کیا، وہ پوری نہ ہو رہی ہوئیں اور آپ باقی نفلی چیزیں کرتے رہے، ایون ذاتی عبادات بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، تو وہ چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، یہ نصیحت کی تھی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ ہے جب انہوں نے خط لکھا تھا کہ مسلمان فوج جب جائے گی نا تو انہوں نے کس طرح سے حملہ کرنا ہے، تو وہ تقریباً 10 پوائنٹس ہیں اس کے اندر، جس کے اندر کیا ہے کہ فصل خراب نہیں کرنی، درختوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بوڑھوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ لوگ ضرور اسلامک بکس کے اندر اس کو سرچ کر کے دیکھ لینا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اوپر۔ حضرت عمر کا دور جو ہے وہ دور ہم اپنے حساب سے جس کو ہم خلافت راشدہ ہے، ہمارا بیسٹ ٹائم ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، یہ اس کا یہ کلائمیکس ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور جو ایون بہت سارے جو ایسپیکٹ جو حضرت عثمان کے دور کے بھی جو بہت زیادہ خیر تھا نا، وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے کا مومنٹم تھا نا حضرت عمر کے دور کا، اس کی وجہ سے وہ مومنٹم قائم رہا تھا۔ اس میں ہم چند موٹی موٹی چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے بالکل رومنز کے ساتھ بارڈر کے اوپر، خالد بن ولید اس کے کمانڈر ہیں، یہاں پہ حضرت ابو بکر کا وصال ہوتا ہے، فوت ہوتے ہیں وہ، اور مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کے قول موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو ہمیں لگا تھا کہ دنیا کا پہاڑ ٹوٹا ہے ہمارے اوپر، اور جب حضرت ابو بکر گئے تھے تو وہ میموریز ہمیں ریکال ہو گئیں، بالکل اس طرح لگا کہ جس طرح ہمیں بہت بڑا لاس ہو گیا۔ حضرت عمر وہاں پہ ٹیک اوور کرتے ہیں، اور اس کے بعد نا وہ اپنے بارڈرز کے اوپر خط لکھواتے ہیں اور بھجواتے ہیں۔ خط کے اندر 2 آرڈرز ہیں، جو پہنچتا ہے خط اس کمانڈ فوج کے پاس جس کو خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں، اور بالکل جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں کی، تو خط، اب ظاہری بات ہے یہ وہ والا خط تھوڑی ہے کہ میں نے واٹس ایپ میسج کیا تو فوراً پہنچ گیا، مجھے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ ڈیلیور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور ڈبل ٹک نظر آ گیا کہ ہاں پڑھ لیا اس نے، تو لہٰذا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ پتہ لگ سکے کہ اگلے نے میسج پڑھا یا نہیں پڑھا۔ وہ دور تو ہے نہیں یہ۔ اب خط گیا، اب ظاہری بات ہے مسلمانوں کے بارڈرز ابھی جارڈن کے پاس کے بارڈرز کے اوپر مسلمان لڑ رہے ہیں، خط وہاں پہ جائے گا، اس کو لگنے ابھی کئی دن، ہفتے، 10-20 دن لگنے اسے، وہ جب جاتا ہے تو تب یہ سچویشن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جب سچویشن یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ بالکل جنگ ہے اور خط آ گیا ہے مدینہ سے، تو پہلی تو خبر یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ دوسری خبر یہ ہے ساتھ کہ میں اب خلیفہ ہوں مسلمانوں کا،
اور شروع کا ٹائٹل جو تھا نا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، خلیفہ رسول تھے، ٹھیک ہے. اب یہ تھے خلیفہ رسول، شروع کا ٹائٹل یہ رہا تھا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. تو میں آپ کو کمانڈ کرتا ہوں کہ آپ اب یہ عہدہ جو ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں گے. تو اگر میرا اور آپ کے جیسا بندہ ہوتا، پہلے تو کتنا دلی افسوس یا رنج یا غم یا پریشانی ہوتی کہ خلیفہ فوت ہو گئے ہمارے، اور دوسری طرف یہ کہ کیا مطلب پہلا آرڈر آپ کا یہ ہے کہ میں فارغ ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے، تو میں نہیں اپنے حکومت نہیں چھوڑتا، میں کمانڈ کرتا رہوں گا میں سے، یا یہ کہ یہ لو میں ریزائن کرتا ہوں. جس طرح مثال کے طور پہ ایون باقی ممالک کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر تو آرمی چیف کی سلیکشن تو اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ واہ بھی تو 6 دن ہیڈ لائنس چل رہی ہوتی ہیں کہ کون بنے گا. ہم ٹینشن وزیر اعظم کی اتنی نہیں لیتے جتنی ہم اسٹیبلشمنٹ کی ٹینشن لیتے ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں جب بھی یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی، جب بھی کوئی آرمی چیف بنتا ہے ان سے سینئر جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ خود ہی ریزائن کر دیتے ہیں سارے. جو نہیں بنتے، لیٹ سپوز جو 3rd پوزیشن پہ ان کو نامزد کر لیا گیا، تو اوپر کے جو 2 ہوں گے نا وہ پہلے سے ریزائن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے جونیئر تھا تو ہم تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کئی اور بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امیدوار ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بنا لیا جائے، اور وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو میں نے بھی 1 سال 2 سال سروس کر کے کیا کرنا ہے، میں بھی ساتھ ہی ریزائن کر دیتا ہوں، رائٹ. تو مین بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں کیوں جا کے اس طرح کروں گا نا. آپ کسی بڑی گیدرنگ کے اندر دیکھیں تو جو ٹائٹل کے ساتھ تمغوں والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میں جونیئرس کی ٹیبل پہ جا کے ان سے سلام کروں. وہ آئیں گے مجھے آ کے سر کہیں گے، سلام کریں گے، کوئی بھی ہو، بیوروکریٹس ہوں، عام بندے ہو، پرائیویٹ کمپنی کے اندر جاب ہو رہی ہو، کچھ بھی ایسا ہو، وہ پہلے اس خبر کو دبا لیتے ہیں کہ جنگ ہونے دو پہلے. اگر یہ خبر دے دی تو مسلمان کتنے ڈی مورلائز ہو جائیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو ابھی وہ خبر کو دباتے ہیں، جنگ ہونے دیتے ہیں، اور مسلمان جب فاتح ہو جاتے ہیں تب پھر خبر بتائی جاتی ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ اب سے ہیں کمانڈر ان چیف، میں آپ کا سپاہی ہوں، کیا کمانڈ ہے میرے لیے، کیا آرڈر ہے. تو یہ ایگزامپلس تو ہمیں نہیں ملتی آج کل، تو ہمیں ایگزامپل نہیں ملتی. اگین حکمرانوں کو ان کو برا بھلا کہنا آسان ہے. امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، لیٹ سپوز کہ لوکل ہیڈ آپ ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ایک لوکل ہیڈ آپ کو بنایا ہوا ہے، اور آپ کے نیچے نا ملٹیپل ہیرارکیز ہیں، ملٹیپل سبارڈینیٹس ہیں، ملٹیپل ہیرارکی، ایک لیول یہ ہے، پھر ایک لیول یہ ہے. فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں سے کسی ایک کو سینئر مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی اس کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے، اسپارک بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، اس کو گروم کیا جائے نا تو ہم اس کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں. لیکن نہیں لے کے آ سکتے اوپر، نہیں لاتے اوپر. کیوں نہیں لاتے؟ اوپر والے کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو ناراض ہو جائے گا، وہ ریزائن کر دے گا. اگر ریزائن نہیں بھی کرے گا، رہے گا تو پرابلمس کریٹ کرے گا، اسموتھ ٹرانزیشن ہی نہیں ہونی، رائٹ. یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جو خلیفہ تھے ان کے اور ان کے جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان سب کی سنت کیا تھی، ان سب کی کیا سنت تھی. تو سیکھنے والی چیزیں ہیں، تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں نا ہمارے لیے، رائٹ. سیکھنے والی باتیں ہیں تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہمارے لیے، ان سے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اور سیکھنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب دور کے اندر اب مسلمان آلریڈی بارڈرز بہت آگے آگے جا چکے ہیں مسلمانوں کے. پرشین امپائر بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور جو رومن امپائر ہے وہ بالکل پش بیک ہوا ہے، بالکل اپنی آخری حد کی طرف گیا ہوا ہے. اور مسلمان جو ہیں وہ اب ان کو نئی علاقے مل رہے ہیں، نئی جگہ مل رہی ہیں. ان میں سے سب سے اہم ہوتا ہے جب مسلمان پہنچتے ہیں القدس کے علاقے کے اندر، جس کو آج کل جیروسلم بولتے ہیں، اردو کی کتابوں میں یروشلم لکھا ہوگا. وہاں مسلمان پہنچ جاتے ہیں. اب اس کی بہت سٹرونگ والز ہوتی ہیں. ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی سٹرونگ ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ وہ جو بڑی بڑی والز ہوتی ہیں ان کا سیج کو توڑ سکیں. مسلمان لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آگے سے ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ تم لوگ نہیں اس کو ختم کر سکتے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ایک سرگوشی پتہ لگتی ہے کہ جو اندر کے عیسائی ہیں نا یروشلم کے شہر کے اندر، وہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں فتح کرنے آئے ہیں نا، یہ ہمیں فتح کر ہی نہیں سکتے. کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہے. لیکن ساتھ بات سننے کو یہ آ رہی ہے کہ ان کے ہاں ایک پیشن گوئی چلی آ رہی ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے نا وہ اس کو فتح کر لے گا، ایک عادل درویش بادشاہ اس کو فتح کر لے گا. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عادل بادشاہ تو مدینہ میں ہے،
حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، القدس خود بخود جو ہے نا وہ فتح ہو جائے گا. حضرت عمر بندوبست کرتے ہیں، اور جب بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں نا تو وہ پیچھے اپنا ڈیپٹی بنا کے جاتے ہیں یا اپنی جگہ فل ان کرنے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پھر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سفر کرتے ہیں، بیت المال سے ایک اونٹ لیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بیت المال میں بہت فراوانی تھی، بیت المال میں بہت فراوانی تھی، لیکن ایک اونٹ لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں اور ایک غلام پکڑتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. جب سفر کرتے ہیں آگے جا کے تو اس سفر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جانور ایک ہے، سامان بھی ہے، تو ایک وقت میں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے. تو باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ ایک میری ٹرن ہے، ایک تمہاری ٹرن ہوگی، ایک اتنے ٹائم کے لیے میں، اتنے ٹائم کے لیے تم. اتفاق سے جب یروشلم تک پہنچتے ہیں تو اس وقت ٹرن ہوتی ہے خادم کی کہ وہ بیٹھے گا اوپر. وہ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں ہمارے اور یہ تو سچویشن ہی نہیں میچ کر رہی، یہ تو عجیب امبیرسنگ سچویشن ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے، اس طرح تو افورڈیبل ہی نہیں ہے، تو پلیز آپ بیٹھیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا سب لوگوں کو جا کے کہ خلیفہ تمہیں لے کے چل رہے ہیں آگے سے. وہ کہتے ہیں نہیں، باری تمہاری ہے، تم اس میں کیا فارمیلٹیز کیا ہیں، باری تمہاری بنتی ہے. اور حضرت عمر کے ساتھ تو بحث کی نہیں جا سکتی تھی، رائٹ. انہوں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات مان لیتے ہیں. اور جب مسلمان دیکھتے ہیں نا کہ وہ خلیفہ آ رہے ہیں ہمارے، تو آگے پیغام بھجوانا شروع ہو جاتے ہیں، فرنٹ لائنز کے اوپر پیغام بھجواتے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ، ہمارے خلیفہ آ رہے ہیں. کیونکہ خلیفہ بتائیں گے تو بات سمجھنے لگے کہ تو ہمارے جو باس ہیں، ہمارے حاکم ہیں جو، وہ آ رہے ہیں. اور ان کے سارے لوگ سامنے آتے ہیں، وہ اپنے پھر بڑے اسکالرس کو لے کے آتے ہیں، جو بڑے پادری پریسٹ ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں، بشپس کو، کہ بھئی دیکھو یہ جو آ رہا ہے کیا وہی ہے. اور اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ جب قریب پہنچتے ہیں نا تو بیچ میں ایک پانی گندا سا بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے کپڑے کو اوپر کیا ہوا ہے، جوتی کو سنبھال کے، اور جانور لے کے آ رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر ملٹیپل پیچز لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ گیٹس اوپن کر دیتے ہیں. اور جس عادل بادشاہ کی بات ہو رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ثبوت دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو نا ایک فیوچر کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں جہاں سے آپ کو کمپیریزن پتہ لگے گا. مسلمانوں نے ایونچولی مسلمانوں نے تقریباً آج سے 800 سال پہلے تک حکومت کی تھی. جس سال یہاں پر ہندوستان میں محمد بن قاسم آئے تھے، تو اسی ٹائم کے اندر طارق بن زیاد نے کس کو کراس کیا تھا؟ جبرالٹر کو. ٹھیک ہے، وہ گئے تھے افریقہ سے اسپین کی طرف گئے تھے، اور مسلمانوں کی یہاں پہ بہت سال حکومت رہی تھی. آج سے 6-7 سینچریز پہلے اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی. جب ختم ہوئی تھی تو اس کو بولتے ہیں اسپینش ریکوزیشن بولتے ہیں وہ لوگ اپنے اصطلاح کے اندر، کہ ریکلیم کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس وقت کے جو لاسٹ جو مسلمانوں کا جو اس وقت کے بادشاہ تھے نا، ان کا نام بھی محمد تھا. تو جو سلطان تھا محمد نام تھا ان کا. ایونچولی نا انہوں نے گرینیڈا کی جو سلطنت تھی نا اس کو ہینڈ اوور کیا تھا. یہ بنو امیہ کا جو لاسٹ ریمننٹ ہے نا وہ وہاں تک رہا تھا، تو ہینڈ اوور کیا تھا، معاہدہ ہوا تھا. اور جب معاہدہ ہوا تھا نا، اس معاہدے کے اندر یہ شامل تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت رہے گی، یہودیوں کو بھی اجازت رہے گی، ان کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا اور ان کے اوپر سختی اور تنگی نہیں کی جائے گی. اور ود اے ویری ہیوی ہارٹ، بہت غم کے ساتھ جو ہے نا اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا تھا. بلکہ انفیکٹ جب محمد جو تھے، سلطان محمد نے سائن کر لیا اور گیو اپ کر دیا سلطنت کو، تو وہ پیچھے جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے. اس کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ جس چیز کو تم مرد بن کے نہیں دفاع کر سکے نا، اب اس کے اوپر عورت کی طرح رونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ود اے ویری ہیوی ہارٹ یہ ہوا تھا، سرنڈر کیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ اس وقت کی کوئین تھی ایسابیلا. یہ وہی کوئین ہے جو آپ سب نے نام سنا ہوگا کہ امریکہ دریافت کیا تھا کس نے؟ کرسٹوفر کولمبس نے. یہ وہی کوئین ہے جس نے کرسٹوفر کولمبس کو پھر ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجا تھا. ان لوگوں نے صرف چند سال مطلب کہ کچھ عرصہ لگایا اور اس کے بعد جبر کرنا شروع کر دیا. فورسفل کنورژنس، کیونکہ اس کا نام ہے اسپینش ریکوزیشن، ریکوائر کر رہے ہیں وہ لوگ. جبراً لوگوں کو واپس کنورٹ کیا، نہ یہودیوں کا خیال رکھا نہ مسلمانوں کا خیال رکھا، اور قتل بھی کیے، جبر بھی کیا، اور واپس ان کو افریقہ کی طرف ڈمپ بھی کیا. بعد میں جا کے ان کو یہ پتہ لگا کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی خفیہ عبادت کر رہے ہیں اپنی، یعنی کہ ہمارے سامنے تو کرسچن بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے کہ
کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. تو لیکن وہ سیکریٹلی وہ کر رہے ہیں. تو پھر پبلک ڈسپلے آف ورشپ لازمی ہو گیا کہ اسلام کی یا جوڈیزم کی چیزیں ہیں نا ان کو پبلکلی آپ نے ڈسون بولنا ہے, ان کو دھتکارنا ہے پبلکلی, اور پبلکلی آپ کو بیپٹائز کیا جائے گا. وہ جو کرسچن طریقہ ہوتا ہے کرسچنائز کرنے کا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہولی واٹر سے غسل دیا جاتا ہے, پریسٹ آتا ہے وہ آپ کو کرتا ہے, وہ پبلکلی کیا جائے گا سب کے ساتھ. تو یہ سچویشن تھی. لیکن عمر بن خطاب نے جب اس کو فتح کیا تھا اور ہینڈ اوور کیا تھا تو جو معاہدے تھے ان سب کا پاس رکھا مسلمانوں نے. ہسٹری گواہ اس کے اوپر کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, مسلمانوں نے نہ کسی کے اوپر کبھی جبر کیا, نہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی زبردستی کی. ان فیکٹ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت تھا, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو خنجر لگا تھا, اس کا میں ذکر دوبارہ بھی کر دوں گا آگے. تو ان کے پاس نا ایک کرسچن غلام تھا جو بہت قابل صلاحیت تھا. ان کو حضرت عمر کو بھی بہت پسند تھا, اور حضرت عمر اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ, تم مسلمان ہو جاؤ. ساری بات آپ کو جو بھی پسند ہے, آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو, آپ کا کوئی ایسا اچھا کولیگ ہو, آپ کا کوئی سینئر ہو جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو, اور وہ نان مسلم ہو, تو آپ کا اگر آپ کے اندر خیر ہے, تقویٰ ہے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لے. تو حضرت عمر حالانکہ خلیفہ ہیں اور وہ ان کا غلام ہے, لیکن ریکویسٹ کرتے رہتے تھے. جب حضرت عمر بالکل اپنے آخری ٹائم پہ تھے, کنفرم ہے زہر لگا, خنجر لگ چکا ہے انہیں, تو وہ دوبارہ سے اس خادم و غلام کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, میری خواہش ہے مسلمان ہو جاؤ. وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں, میں نہیں, مسلمان نہیں ہوں گا, میں اپنے مذہب کے اوپر ہوں. تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو جانے دو, اسے کسی نے کچھ نہیں کرنا, اس کو جانے دو. جو اپنے خادم کے ساتھ, جس کو وہ اون کرتے ہیں, اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, تو جب وہ جگہ فتح کی تھی تو وہاں پہ کون سا کوئی ظلم کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا ظلم ہوا؟ سب کو رہنے کی اجازت تھی. کرسچنز نے خاص فرمائش کی تھی کہ یہودیوں کی سیٹلمنٹس یہاں پہ آپ نے نہیں ہونے دینی, کیونکہ یہ رومنز تھے نا, تو رومنز نے ہی 70 AD کے اندر یہودیوں کو نکالا تھا اس شہر سے اور تہس نہس کر دیا تھا شہر کا. بعد میں تقریباً 3 سینچریز کے بعد خود وہ کرسچن ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں یہودیوں کو آپ نے آنے نہیں دینا, وہ تو ہمارے لیے انٹالریبل ہے بالکل. تو اجازت ہے عبادت کرنے کی, لیکن ٹھیک ہے یہاں پہ وہ سیٹلمنٹس نہیں کریں گے, مستقل یہاں پہ ہم ان کو پاپولیشن میں آباد ہو کے اس طرح کریں گے, وہ اس کا ہم خیال رکھیں گے ضرور. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر کچھ واقعات تو سب کو جانتے ہیں ہم لوگ, اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا, ٹائم سیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہر رات ہر وقت ہی گشت کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ کبھی کبھی ہوتا تھا. ڈائنامک پرسنالٹی تھے, اپنے فورسز کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے ڈیوائس کیا کہ بھئی 4 مہینے کے بعد نا روٹیشن ہونی چاہیے, 4 مہینے کے اندر ہر فوجی نے واپس اپنی فیملی کے پاس آنا ہے, بالکل چھوڑ نہیں دینا اپنی فیملیز کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مال غنیمت آتا تھا اس کی تقسیم کے اندر وہ اس چیز کا بہت اسپیشل خیال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے جو ازواج محترات ہیں ہمارے لیے امہات المومنین ہیں, ان تک ضرور مال پہنچے. لیکن ہیں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سب سے کم اور اینڈ میں جا کے جو رہتا تھا نا, سب سے آخری پورشن جو ملتا تھا وہ اپنی بیٹی کو دیتے تھے, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بے شک ان کی بیٹی بھی ہیں, لیکن اسپریچول معنوں میں وہ امہات المومنین میں سے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اب میں مثال کے طور پہ فرض کریں کہ میرا کوئی اپنا اسکول ہے اور فرض کریں کہ اسکول کی کوئی کوریج ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا جی میرا بیٹا جو ہوگا یا میری بیٹی ہوگی وہی پرفارمنس دکھائے گا, وہی آگے اسپیچ کرے گا, پرائز بھی اس کو ملے گا, اور میں ہر چیز میں نا کوریج اس کی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اور سب تعریف کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہوں. اگر عمر بن خطاب کی سنت ہے تو پھر کیا ہے, سب سے اینڈ میں آپ کی اپنی اولاد کی پریفرنس آئے گی, سب سے اینڈ میں ان کی پریفرنس آئے گی. ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, لیکن انصاف اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی میں یہاں پہ ایک بہت ٹائٹ سچویشن کے اندر ہوں, تو ذرا سا بھی ایسا نہ ہو کہ انصافی اور زیادتی ہو رہی ہو کسی اور کے ساتھ. اس قدر لیول کا خیال رکھتے تھے. آج سے 3 سال پہلے جو ہم نے کووڈ کا وقت دیکھا تھا, وہ بیماری آئی دنیا کے اندر, جو کہ اس سے پہلے اسپینش انفلوئنزا آیا تھا ورلڈ وار کے ٹائم کے اندر, ورلڈ وار 1 کے اینڈ کے اوپر. لیکن اس سے وہ ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں جو کووڈ سے ہوئی تھیں, کیونکہ ایئر ٹریول اور یہ چیزیں اس طرح نہیں تھی جس طرح اب ہوتی ہیں. تو وہ کنٹین رہا تھا, بیماری اسی قسم کی تھی لیکن کنٹین رہا تھا. لیکن یہ جو کرونا کی وبا پھیلی تھی جس میں بہت ساری ڈیتھس ہوئی تھیں اور بہت سارے لوگ فوت ہوئے تھے,
تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلوٹ ہونا شروع ہوئی تھیں کہ اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر وبا پھیلے تو کرنا کیا ہے؟ ادھر کے رہنے والے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، باہر سے آنے والے وہاں پہ نہیں جائیں گے، کوارنٹین کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہے، یہ سارا کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے۔ بعد میں آنے والے وقت کے اندر اس کو زیادہ سائنٹیفک ٹرمز کے اندر، سائنٹیفک لینگویج کے اندر، آپ کو پتہ ہے اس بیماری کی جو اسٹڈی ہوتی ہے نا، اس کے ایکسپرٹس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، وائرس ہوتا ہے نا یہ، تو وائرولوجی یا وائرولوجسٹ جو ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ وائرل بیماریوں کے ایکسپرٹس، اس سائنٹیفک ٹرم کے اندر نا اس کو ڈیکوڈ یا اس کو لینگویج میں دیا تھا ہمارے ہی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہوئے ہیں، ابن سینا، اصفہان کے اندر جو تھے، انہوں نے اس کو دیا تھا۔ اور پھر آپ نے اسی 3 سال پہلے یہ پوسٹ دیکھی ہوں گی کہ ابن سینا کے جو سائنٹیفک ٹرمز کے اندر جو بات تھی نا، وہ بھی پوسٹ کافی فلوٹ ہوئی تھیں، وہ بھی تب کافی فلوٹ ہوئی تھیں کہ بھئی یہ کوارنٹین کا ورڈ شروع ہی کہاں سے ہوا تھا اور یہ اس کے روٹ بنتا کہاں سے، جہاں سے بگڑتا لیٹنائز ہو کے تو یہ کوارنٹین کا لفظ بن گیا تھا، تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر ایک وبا پھیلتی ہے شام کے ایک علاقے کے اندر، جس کے اوپر مسلمان عمل کرتے ہیں، ان حدیثوں کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں پھر بھی کہ بھئی ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ہیں، وہ اگر چھوڑ کے آتے تو کوئی روک سکتا تھا انہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ امین ہے اس امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ امین ہے اس امت کے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اور کیونکہ خلافت راشدہ کی نا بہت ساری آپ کو باتیں جنرلی بھی معلوم ہے، باتیں بہت ساری نون بھی ہوتی ہیں ہمیں، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان کے ٹائٹل جب ملتا ہے نا انہیں، تو وہ امیر المومنین کا ٹائٹل ملتا ہے انہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مڈ کے اندر جا کے یہ انہوں نے ٹائٹل اپنے آپ کو خود دے دیا تھا کہ اب ہم لوگ کہلائیں گے امیر المومنین، ٹھیک ہے، امیر المومنین ہم کہلائیں گے۔ لائک وائز کیلنڈر انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا اس ٹائم کے اندر، مسلم کرنسی آ گئی تھی اس کے اندر، یعنی کہ پہلے تو ہم رومنز اور پرشینز کی کرنسی یوز کرتے تھے، اب ہم نے اپنی کرنسی یوز کرنی شروع کر دی تھی۔ خلافت راشدہ جو ہے اس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے، خلافت راشدہ کی جو ٹرم ہے یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں، مہدیین کا بھی لفظ آتا ہے، یہ گائیڈڈ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ وہ والا کانسیپٹ ہرگز بھی نہیں ہے جو بہت سارے جو اسکول آف تھاٹس کے اندر نا انفالبلٹی کا آتا ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ تقوی والے ہیں، جنرلی اسپیکنگ یہ جان بوجھ کے بے ایمانی کبھی نہیں کریں گے، جان بوجھ کے ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، ہدایت کے اوپر ہیں یہ لوگ۔ لیکن اگین انفالبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، انفالبلٹی کی کبھی بھی یہ خطا سے پاک ہیں ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، ان سے ہوئی بھی ہیں، اور مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں بھی ہوں گی، ہم رسپیکٹ میں صرف نظر کر لیتے ہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، وہ بالکل ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ ایسپیکٹ ہمیشہ سے ہے۔ ابو بکر کی سلیکشن ہوتی ہے کس طرح سے کہ ان کو حضرت عمر جو ہے نا وہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں ان کے اوپر ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، یہ سب سے مناسب ہیں اور آپ بھی ان کے اوپر بیعت کر لیں، اور اس کے بعد بیعت کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو ابو بکر نامینیٹ کرتے ہیں، ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ، اور وہ بھی کب، جب پہلے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود طے کر لیں، اور وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے نزدیک یہ ہے، اگین آرگیومنٹس، لیکن اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر جب زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو خنجر لگ گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے نے سروائیو نہیں کرنا، اس وقت کے جو عشرہ مبشرہ تھے، 6 صحابہ رہ گئے تھے، وہ ان کو ٹائم لائن دے دیتے ہیں کہ بھئی اس نماز سے پہلے تک آپس میں کسی ایک کو چن لو، تم لوگ آپس میں کسی ایک کو چن لو، آپس میں تم لوگ کون ہو؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہو، یعنی کہ اس وقت کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسٹ پیچھے رہ جائیں گے حضرت عمر کو چھوڑتے ہوئے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں تم لوگ آپس میں کر لو، وہ ہی آپس میں کرتے رہے، اور ایونچولی انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پک کر لیا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایکسیپٹ کیا اس بات کو، کیونکہ حضرت عمر نے پروسیس بڑا کلیئر بتا دیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا ٹائم تھا اور اس میں اینڈ کے اندر وہ مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ جو دوسرے ایلیمنٹس تھے وہ بالکل ہی مدینہ کے اندر گھس آئے تھے اور انہوں نے بالکل ہی گھیراؤ کر لیا تھا، اور حضرت عثمان کی شہادت ایمیننٹ تھی، نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی انیویٹیبل ہے کہ ان کی شہادت ہو جانی ہے. حضرت عثمان کی شہادت جو تھی نا وہ بالکل کلیئر تھا کہ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ میرے بعد اب کون خلیفہ ہوگا، اور سارا مسئلہ یہ پڑا ہوا تھا کہ وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان آپ معذور ہوں، اس سے آپ یہ خلافت چھوڑیں. اور حضرت عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کو فالو کر رہے تھے کہ تمہیں ایک خاص لباس اتارنے کا کہا جائے گا اور تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب خلافت سے اپنے آپ کو معزول نہیں کرتے. ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو ہم کافی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی بیسٹ چوائس حضرت علی تھے. ایک تو جو اشرا مبشرہ والی جو لاٹ تھی اور وہ ان میں، اور سب سے قریب ترین، سب سے بیسٹ، نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن نہیں ہے آپ کا، تو وہ تھے. البتہ اس ایسپیکٹ کو میں زیادہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، ہم لوگوں نے کیونکہ خاص ڈائمنشن میں بات کرنی ہے کہ حضرت علی کی جو خلافت تھی، حضرت علی کی تعریفوں کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں، ان کی اپنی ذاتی جو ان کا جو بہترین فیصلے کرنے والا وہ والی بات، لیکن حضرت علی کی جو دور خلافت تھا نا وہ کنسولیڈیشن کے اندر لگ گیا تھا ٹائم، کیونکہ جو دمشق کی طرف مسلمانوں نے کمانڈر یا گورنر جن کو بنایا ہوا تھا، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا. تو لہٰذا اس ایلیمنٹ کو چھوڑتے ہوئے جو نارتھ کے اندر ہے، باقی سب نے حضرت علی کو خلیفہ اپنا بنا لیا. خلفۂ راشدین میں ہم حضرت علی کو ہی ہمیشہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 6-7 مہینے کے لیے ہم نے خلافت میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پوری ہوتی ہے کہ خلافت تم لوگوں میں 30 سال تک رہے گی، خلافت راشدہ. اس کے بعد بنو امیہ کا دور آ جاتا ہے اور یہاں سے ہماری خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے اور اب وہ ڈائنیسٹی کی طرف چلا گیا. لیکن مسلمانوں کا جو باقی جو معاملات ہیں، یعنی کہ یہ پولیٹک لیول کے اوپر نا یہ غلطی کی، ظلم ہو گیا یہ والا. لیکن بیونڈ دیٹ اس کو اقبال نے بھی لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے اس کے اندر کہ یہ مسلمانوں نے نا ایک ایسا کانسیپٹ دیا تھا دنیا کو جو کہ اٹ واز وے اہیڈ آف اٹس ٹائم. دنیا کے اندر بادشاہتیں چل رہی ہیں اور ہم ایک خلافت کا نظام لے کے آ گئے ہیں جس میں خلیفہ جو ہے وہ سرونٹ ہے، سید و قوم خادم و ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم، ایک اور حدیث میں فی سفر نا کا بھی ایڈیشنل ورڈ ہے کہ سفر کے دوران جو سید ہوگا وہ خادم ہوگا. اور ایک ہے جو جنرلائزڈ بھی ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے، بڑا ہوگا، وہ اس کا خادم ہے. تو یہ کانسیپٹ کو پریکٹیکل ٹرمز میں یہاں پر مسلمانوں نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر نا اچھی باتیں بہت ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ اچھی کوٹیشنز ڈھونڈنا شروع ہو جائے نا تو کیا کیا کوٹیشنز آپ کو ملیں گے. آپ کہیں گے یار زبردست طریقے سے بات کو سمجھایا ہوا ہے، کیا بیوٹیفل الفاظ ہیں یہ، اور کیا کیا باتیں ملتی ہیں اس کے اندر. مسئلہ سارا آ جاتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر، پریکٹیکلی ہوا ان میں سے کوئی چیز. مثال کے طور پہ یہ کہ جسونت سنگھ گزرے ہوئے ہیں بی جے پی کے فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، انڈیا کی جو پارٹی ہے فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں. انہوں نے 5 سال کی ریسرچ کے بعد، خود انہوں نے کہا تھا 5 سال کی ریسرچ کے بعد نا انہوں نے جنا کے اوپر کتاب لکھی تھی. تو جنا کی کتاب کے اینڈ والے پارٹ کے اندر نا انہوں نے جنا کا اور گاندھی کا کمپیریزن کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنا نے جو جو کہا ویسا ہوا یا کر کے دکھایا. گاندھی نے اتنا کچھ کہا. گاندھی کی تو آپ کو پتہ ہے ویسٹ جو ہے نا وہ ان کی کوٹیشنز فالو کر رہے ہوتے ہیں. گاندھی کی آئیڈیالوجی یہ تھی، گاندھی نے یہ اپروچ کی، گاندھی نے یہ چاہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ گاندھی کو تو ایون انڈیا نے بھی فالو نہیں کیا، کہ اگر انڈیا فالو کرتا نا گاندھی کی آئیڈیالوجی کو تو انڈیا کو کبھی آرمی نہیں بنانی چاہیے تھی. انڈیا کو کبھی آرمی نہیں بنانی چاہیے تھی. گاندھی کو نا بڑی تعریفیں کر کے یورپ اور یو کے گئے تھے اور وہاں پہ تھا کہ گاندھی آئے ہیں اور وہ آ کے ہمیں کوئی اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. تو گاندھی نے نصیحت یہ کی ان کو جا کے کہ بھئی اگر یہ جو جرمنز اور جو نازیز اور یہ فاشسٹ ہے نا، یہ اگر آپ پہ حملہ کرتے ہیں تو فائٹ بیک مت کرو.
اپنے جسم کے اوپر زخم اٹھا لو لیکن لڑو مت آگے سے جوابی کارروائی مت کرو, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. کسی نے عمل نہیں کیا گاندھی کی بات کے اوپر, کسی نے عمل نہیں کیا, بلکہ ایٹامک بام مارے جاپان کے اوپر, تو ٹھیک ہے, عمل تو نہیں کیا. تو اچھی بات کرنے ایک الگ بات ہوتی ہے, اور اس کے پریکٹیکل اگزامپل بنا کے دکھانا وہ بالکل ایک الگ بات ہوتی ہے. تو خلافت راشدہ جو تھی نا ہماری, اس میں سلیکشن, ان کے سارے ڈیلی کے معاملات, وہ ساری اس کی پریکٹیکل اگزامپل تھی. یہاں پہ میں ایک واقعے کی وضاحت کر دوں. حضرت عمر کے واقعات کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ زائد لگا لوگوں کو. تو آگے سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, سنا میں واقعہ آپ سب نے, اعتراض کیا کہ پہلے اس کا جواب دیں آپ, یہ آپ کے پاس کیسے آیا. اگر آپ صحیح معنوں میں ریسرچ کریں نا تو یہ واقعہ بعد کا ہے, یہ واقعہ بہت بعد میں جا کے ایڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح میں پچھلے 2 سالوں سے نا سیرت النبی میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں ہمیشہ سے, کہ یہ جو تصور ہے نا کہ 360 بت ہوتے تھے, یہ گنتی جو ہے نا یہ بہت بعد کی کتاب میں آئی تھی. لائک وائز یہ والا واقعہ جو ہے نا, اس واقعے کو کوٹ نہ کریں آپ لوگ, ہمارے پاس اور بہت سارے واقعات ہیں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے نا یہ بہت بعد کی کتابوں میں آیا ہے, جس کا کوئی اوریجن سے کوئی واقعہ کوئی لنک نہیں سمجھ آتا کہ یہ کہاں سے ایڈ اپ ہوا تھا, پہلے کس نے لکھا ہوگا یہ. تو اس واقعے کو سکپ کر دیں. باقی ہمارے پاس اتنے واقعات ہیں کہ کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی کسی قسم کی بھی. ہم آگے چلتے ہیں, اور یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور آ گیا اور کنسولیڈیشن دوبارہ سے ہو گئی مسلمانوں کی, اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا تھا معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ میں آپ کے حق میں وڈرا کرتا ہوں, آپ اس کو کنٹینیو کریں. وہ اور بات ہے کہ آگے سے وہ ملوکیت کی شکل اختیار کر گیا تھا. لیکن اب بنو امیہ کی بھی کوئی تعریف کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی دور کے اندر کیا ہوا تھا, جس سکیل کی مسلم ایکسپینشن بنو امیہ کے دور میں ہوئی تھی, جس سکیل کی مسلم ایکسپینشن وہ بہت سپیڈی تھی, بہت تیز رفتار سے اسلام پھیلا. جو سرحدیں تھیں نا وہ بہت دور دور تک پہنچی, یہاں تک کہ ہم بالکل چائنا کے بارڈر پہ پہنچے ہوئے تھے. چائنا کے بارڈر پہ تو ہم لوگ ایکچولی حضرت عثمان کے دور میں پہنچ گئے تھے. یہ بک ہے, یہ میں آپ کو اس کے ساتھ صرف ٹائٹل دکھانا چاہتا ہوں میں اس کا. یہ دیکھیں بک کا ٹائٹل کیا لکھا ہوا ہے, سعد بن ابی وقاص اینڈ مسلمز ان چائنا. تو یہ ہے کہ اسلام فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس چائنا میں کیسے ہوا تھا, اور سعد بن ابی وقاص کے ساتھ وہ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ مسجد ہے جو اس دور کی ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد جو ہے نا یہ اس دور کے ارلیسٹ جو یہاں پہ لوگ آئے تھے ان کے ٹائم کی ہے یہ. تو بنو امیہ کے دور کے اندر نا اسلام بہت دور تک اور بہت جلدی اور سپیڈیلی پھیلا تھا. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی جب انٹر ہوا تھا تو بنو امیہ کے دور میں انٹر ہوا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے. اور اگر اسپین میں بھی گیا تھا تو اسپین تک جانے کے لیے کہاں سے راستہ جاتا, پورا اس کا مطلب ہے نارتھ افریقہ مسلمانوں نے سارا فتح کیا اور پھر اسپین کی طرف گئے تھے. اچھا, اسپین میں صرف جا کے رک نہیں گیا تھا, یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ 8th سینچری کے سٹارٹ کے اندر مسلمانوں کی فوجیں فرانس تک پہنچی تھیں, لیکن اسے آگے پیش رفت نہیں کی. اس کا ایک عجیب سا جواب ہے, اس کا ایک بڑا عجیب سا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے نا آگے کوئی اتنی امپورٹنس سمجھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی بہت امپورٹنٹ جگہیں ہیں, تو ہم اپنی فتوحات جاری رکھیں. اور ہماری تاریخ میں نا اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ملے گا کہ ہم نے کیونکہ فرانس کوئی حیثیت نہیں تھی نا اس دور میں, فرانس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو تھی تو سلطنت روما کی تھی, رومن امپائر کی تھی, فرانس تو نہیں تھا فرانس. تو لہٰذا مسلمانوں نے بہت آگے تک پوچھ نہیں کیا تھا. ہاں ایک شکست ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن اس سے ایسی شکست نہیں تھی کہ بالکل ہی ہماری فوجیں ختم ہو گئیں. ہم نے اس کو ری انفورس کرنا چاہتے کر سکتے, لیکن نہیں کیا, اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ بھئی ہم بہت دور آگے چلے گئے, آگے آئی ڈونٹ نو کہ کتنا, وی آر ناٹ اویئر کہ آگے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ. البتہ جو یورپین ہسٹری ہے وہ اس کو بڑا وہ جو ہے نا وہ چیسٹ پمپنگ والی کر رہے ہوتے ہیں, چیسٹ بیٹنگ والے طریقے سے مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو شکست دے دی اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کر لیا, کیونکہ ہم نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا نہیں تھا اس زمانے تک. اور بنو امیہ کا جو دور تھا, اس دور تک ایک اور خاصیت تھی کہ مسلمانوں جو ہے نا جتنی بھی بادشاہ تھی نا مسلمانوں کی پوری لینتھ اور برینتھ تک وہ ابھی ایک خلافت کے انڈر تھے.
دو کوالٹیز بنو امیہ کی کہ بہت دور تک ایکسپینشن ہوئی اور ایک کیلیفیٹ تھی, خلافت ایک ہی تھی, کنٹیسٹنٹس بیچ میں سے درمیان میں سے نہیں تھے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی بنو امیہ کے دور کی, کیونکہ اگر اسلام کے اتنی دور دور تک نہ جاتا اسلام تو لوگوں تک ان کو آشنائی نہ ہوتی اسلام کے بارے میں. کتنی قومیں جو تھیں وہ اس فتوحات کی وجہ سے پھیلی. کچھ چیزیں ہیں بنو امیہ کی جو کہ ریولٹ کا باعث بنی تھیں. ایک یہ تھا کہ وہ جو تھے نا وہ ذمی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے تھے. ذمی کون ہوتا ہے؟ نان مسلمز لیونگ انڈر دا پروٹیکشن آف مسلمز. تو انہوں نے ایک ٹیکس دینا ہوتا ہے. یہ ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا تھا آزاد نان مسلم مرد کے اوپر صرف, اور ہر علاقے کا فرق ہوتا تھا. ہر علاقے کا فرق ہوگا ڈپینڈنگ آن کہ ان کی اکنامک سچویشن کیا ہے. زکوٰۃ کی طرح جیسا زکوٰۃ کلیئر پتہ ہے نا, تو جس کا بہت زیادہ سیونگ ہوگی تو اس کی زکوٰۃ اکارڈنگلی بن جائے گی, ریشو کلیئر پتہ ہے. جو ذمی نے جسے جزیہ دینا ہوتا تھا اس کی کلیئرفیکیشن زیادہ نہیں تھی. تو بنو امیہ کے اندر نا مال غنیمت بہت آ رہا تھا, بہت مال غنیمت آ رہا تھا, کیونکہ فتوحات پہ فتوحات ہوئی جا رہی تھی. اتنا مال غنیمت آ رہا تھا اور نئے نئے امپائرز پورے علاقے جو ہیں وہ فتح ہو رہے ہیں, تو کتنے ڈھیر لوگ انڈر آ رہے ہیں. تو تھوڑا سا دنیاوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم کی حد تک نا انہوں نے اسلام کا جو ریلیجن آف اسلام ہے نا کہ لوگ اسلام میں آئیں بھی, اس کے اوپر انہوں نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی نا اس پہ اتنی توجہ نہیں دی. کیونکہ جو گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لگ رہا تھا کہ یار ٹیکس کلیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے, اور جو لوگ مسلمان ہو بھی جاتے تھے نا ان کو ایک گریس پیریڈ میں رکھتے تھے. یعنی کہ اصل کیا ہے, ایک نان مسلم ہے, وہ ذمی ہے, جزیہ دے رہا ہے, کلمہ پڑھ لیا ساتھ جزیہ ختم. آپ نے اس کے پرسنل پہ جا کے نہیں دیکھنا کہ بھئی تم نے کیوں اسلام قبول کیا, پہلے سمجھاؤ, میں جان چھڑانا چاہ رہے ہو, پریولیجز لینا چاہ رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جو یہ ذمی کا اور یہ جو معاملہ تھا نا, اس کی وجہ سے جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو عربز ہیں, جو اوریجنل مسلمز ہیں, ان کا اور دوسروں کا فرق زیادہ تھا, جس کے نتیجے کے اندر رفٹس کریٹ ہو رہی تھیں. بنو امیہ کے ٹائم کے اندر آپ کو مسجد اقصیٰ اگر آپ دیکھیں تصویر اس کی, مسجد اقصیٰ کا ایک بہت کلائمیکس پارٹ یہ نظر آتا ہے ہمیں, رائٹ, یہ پارٹ نظر آتا ہے نا ہمیں. ویسے تو مسجد اقصیٰ کیا ہے, مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہ پورا کمپاؤنڈ ہے, جو آپ کو پورا کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے نا, یہ سارا کا سارا مسجد اقصیٰ ہے. نیٹ کے اوپر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی کہ نہیں لوگ یہ بتاتے ہیں, یہودی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے, اصل مسجد اقصیٰ یہ ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پورا کمپاؤنڈ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے. تو اس کا یہ جو مین پارٹ ہے, یہ والا جو سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ پارٹ ہے, اس کو بولتے ہیں گنبد الصخرہ بولتے ہیں, دا ڈوم آف دا راک بولتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. تو یہ جو سٹرکچر ہے یہ بنا تھا بنو امیہ کے دور میں. عبد الملک بن مروان اس وقت کے سلطان یا خلیفہ تھے, اور انہوں نے یہ بنوایا تھا سٹرکچر. تو اس دور کے اعتبار سے نا یہ پکچر ہے جو اس کی جیومیٹرک بیلنس کو پروف کرتی ہے کہ کتنا اچھا جیومیٹرک بیلنس ہے. اس کا جو شیپ بنی ہوئی ہے ڈوم کی, اس کی لینتھ اور وہ کس مطلب کہ جسٹیفیکیشن, اس کی جیومیٹرک جسٹیفیکیشن کیا ہے, یہ اس کو پروف کر رہی ہوتی ہے. یہ بنا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں بنو امیہ کے ہوتے. پھر جو دمشق کی مسجد ہے, خاص طور پہ جس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ, تو اس سے جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جس مسجد کو اس کے ساتھ, وہ بھی جو تھی نا وہ بنو امیہ کے دور کے اندر وہ تھی, جس کے اوپر جس کے آرکیٹیکچر کے اوپر نا بہت ہیوی انفلوئنس ہے رومنس کا یا بیزنٹائن امپائر کا, کافی ہیوی انفلوئنس ہے اس کے اوپر. تو بنو امیہ کے جو سب سے اچھے خلیفہ تھے جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ ہے عمر بن عبد العزیز. وہ ہے عمر بن عبد العزیز جو سب سے اچھے خلیفہ تھے اور بہت درویش تھے. انہوں نے اپنے دور کے اندر نا اس مسجد کے اوپر بھی سوچا کہ یہ بہت لیوشنگ ہے, اس میں بہت ایکسٹرا ڈیکوریشن ہے, اس کو اتارا جائے, ختم کیا جائے. لیکن بعد میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, جو نان مسلمز ہیں نا وہ بڑے امپریس ہو رہے ہیں اس سے, اور مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کا جو وہ ہے اس سے بڑے انسپائر ہو رہے ہیں. یعنی کہ ہم امیجن کریں کہ اس دور کی مسجد نبوی کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. کیا ماربل فلور تھا اس کا, کیا وہ ایئر کنڈیشن تھی, کیا وہ اس کے اتنے خوبصورت دروازے بنے ہوئے ہیں یہ تھے, جو اس کے جو ڈومز بنے ہوئے ہیں وہ شیپس تھی ان کی, وہ تو بالکل ہی بجری سی تھی, نیچے درختوں سے ستون بنائے ہوئے تھے, اوپر اسی کی چھال کے اوپر تھا.
دھوپ آتی تھی تو دھوپ پڑی ہوتی تھی، اس لیے تھا کہ ذرا چھاؤں آ جائے تو تب نماز پڑھ لیں، بہت گرم اگر دینا ہے۔ بارش ہوتی تھی تو اذان کے ساتھ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ مسجد کی سچویشن ایسی ہے تو گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز آپ لوگ۔ تو یہ حالات تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ فار ایگزامپل جو لوگ آپ لوگوں میں سے اسلام آباد رہتے ہیں، کوئی بھی بندہ آتا ہے، ایون میں نے ایک آدھ نان مسلم کا بھی ایکسپیرینس دیکھا ہوا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک اور ریلیٹیو آئے تھے باہر سے جو بالکل نمازیں اور اس کے اندر نا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ فیصل مسجد دکھائی ہے نا جا کے تو بہت امپریس ہوتے ہیں، یہاں جا کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا بھی دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو امپیکٹ پڑتا ہے نا ایک چیز کا، رائٹ، اس چیز کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو لائک وائز نا عمر بن عبدالعزیز نے یہ ریلائز کیا کہ اس کا ایک روب اور دبدبہ پڑ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو وہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ پھر اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، ہم اس کو رہنے دیتے ہیں۔ بنو امیہ کے دور کے اندر جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کی جو خلافت تھی نا وہ بہت دور تک ایکسپینڈ کر گئی تھی۔ بعد میں البتہ وہ ایک ریوولٹ ہوتا ہے اور پھر وہ بنو عباس کا دور آتا ہے۔ بنو عباس کا جب دور آتا ہے نا تو مسلمانوں کی سلطنت پوری کی پوری اب 1 یونٹ نہیں رہی، کیونکہ بنو عباس جب آتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے خراسان کی سائڈ سے۔ خراسان جو ہے نا یہ ہے جو آج کل کا اندازاً افغانستان سمجھ لیں، یہاں سے ریوولٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سویپ کرتا جا رہا ہے۔ اور ان کے جو ایک شاہی خاندان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک تھے عبد الرحمن نام تھا ان کا، وہ جان بچاتے بچاتے اسپین تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسپین کے اندر بنو امیہ کا دور جاری رہتا ہے، باقی سارے علاقے کے اندر پھر بنو عباس آ جاتے ہیں، باقی سارے علاقے کے اندر بنو عباس آ جاتے ہیں۔ بنو عباس کے دور کے اندر نا جس طرح سے بنو امیہ کے ٹائم کے اندر بہت ساری فتوحات ہو رہی تھیں، ایکسپینشن ہو رہی تھی، اس طرح کی ایکسپینشن نہیں ہوئی۔ البتہ جس طرف ہمارا سپریڈ ہوا تھا اسلام کا، بنو امیہ میں اگر اس طرح سے ایکسپینشن ہوئی تھی نا، ہاریزونٹل آپ کہہ سکتے ہیں، اسپین ہوا تھا، تو بنو عباس کے اندر نا وہ ڈیپتھ میں ایکسپینشن ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے علوم کے اندر، سائنس کے اندر اور ایڈوانسمنٹس کے اندر، سوشیولوجی کے اندر بہت ترقی کی تھی۔ پہلے تو ظاہری بات ہے وہ جو زیادتی فیل ہوئی تھی بنو امیہ کے دور کے اندر کہ بھئی ہمیں ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو پرانے اوریجنل مسلمان عرب تھے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ پریولیجڈ ہیں، پہلے تو یہ چیز ختم ہوئی ہے والی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیچ کی جو دوسرے ایپیسوڈز ہیں ان سب کو اگر ہم اگنور کریں نا، تو پھر ان کا جب دور آتا ہے جس کے اندر نا وہ اسٹیبلش کرتے ہیں پھر ایک شہر جو ہے بغداد کا۔ بغداد کا شہر اب ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ صرف اس کی ایک السٹریشن ہے، یہ پکچر جو ہے نا یہ صرف اس کی ایک السٹریشن ہے کہ بغداد کا شہر جو تھا یہ اسکریچ سے بنایا تھا، بغداد کا شہر اسکریچ سے بنایا گیا تھا، اور اس کو یعنی کہ اس کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے بہت جلد اس کے اندر 3 لاکھ کی آبادی کراس کر گئی تھی کہ جو شہر کی باؤنڈریز تھی نا اس سے باہر بھی آبادی چلی گئی تھی، پھر اتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا یہ۔ اور یہاں پر جو خلیفہ ہوتے ہیں انہوں نے بنایا تھا دار الحکمہ یا بیت الحکمہ بھی کہتے ہیں اسے، ہاؤس آف وزڈم، اور فلی اسپانسر کیا تمام دنیا جہان کا لٹریچر یہاں پہ لایا جائے گا اور میس ٹرانسلیشنز ہوں گی۔ جو نیکسٹ ہمارا پارٹ ہوگا جو انشاءاللہ کل ہوگا نا، اس کے اندر میں نے یہ سائنسی علوم کی بات کرنی ہے، تو میں اس کو ابھی یہاں پہ پاز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں پہ پاز کر رہا ہوں۔ جو ہمارا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ تھی نا وہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنے جو اوور آل جو ایک پکچر آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے، ہم اس طرف جائیں گے کہ امت کے جو ڈفرینٹ سٹیجز گزرے ہیں وہ کیسے کیسے دور اور ادوار جو تھے وہ گزرے تھے۔ تو یہاں پہ بنتا ہے دار الحکمہ یا بیت الحکمہ۔ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے جو علوم تھے نا وہ زیادہ فوکس تھے، زیادہ کانسنٹریٹڈ تھے دینی علوم کے اوپر صرف، اور ان کے اندر بھی زیادہ تر یا قرآن یا حدیث ان کے اوپر زیادہ فوکس تھا۔ تو آپ جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی آپ وہ دیکھ لیں محدثین آئے تھے، تو وہ زیادہ تر ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، یا جو فقہ بھی مرتب ہونی شروع ہوئی تھی وہ زیادہ تر ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے بنو امیہ کے ٹائم کے اندر، وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ہے نا ہمارے محدثین وہ ہیں جو بنو عباس کے دور کے تھے، چاہے وہ امام بخاری ہیں چاہے وہ امام مسلم بھی ہیں۔
تو اس دور کے حد تک تو صرف قرآن اور قرآن کی ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ ریجنس کے اندر قرآن کی ڈسٹریبیوشن ریٹن فارم کے اندر، اور حدیث کا علم جمع ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر علوم کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل کام ہو رہا ہے. پھر اسلام کی تاریخ بھی اسی ٹائم پہ لکھی گئی تھی. شروع کی کتابیں المغازی کے نام سے ہوتی تھیں کہ صرف فتوحات کی بات تھی. پھر ابن اسحاق نے جو کتاب لکھی تھی وہ بھی اسی دور کی بات تھی. اور پھر اس کے بعد جو ابن شام اور جتنی بھی آگے کتابیں آئی تھیں نا وہ، تو پہلے شروع کے اندر اسلامک نالج کی حد تک فوکس تھا صرف. امام ابو حنیفہ بھی اسی دور کے آئے تھے، اور پھر اس کے علاوہ امام مالک بھی اسی دور کے تھے. بنو عباس کے دور کے اندر یہ پہ دوسری جو ڈائمینشنز تھی یہ بھی انٹر ہوئی تھیں. جو دور کے نظرانے، جو دور کی حکومتیں تھیں نا، یعنی کہ مثال کے طور پہ اب فرانس کے علاقے کے اندر نا ایک کنگڈم آف فرینکس ہے ایک، ٹھیک ہے. فرانس کا وہ بارڈر نہیں تھا جو آج کل کا بارڈر ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ نیچے تک کا ایریا، سوئٹزرلینڈ کا بھی کافی ایریا، وہ سارا کچھ اس کے اندر شامل تھا، کنگڈم آف فرانس. اور اس دور کے نقشے اس آج کل کے نقشوں کی طرح تھوڑی ہوتے تھے کہ ہمیں جیسا اوپر سے نظر آ رہا ہے تو کلیئر باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں. تو جتنے بھی نقشے نظر آئیں گے نا وہ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، کلیئر ایسٹیمیٹس، وہ نہیں کہ کلیئر باؤنڈریز نہیں ہوتی، ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. تو اندازن سا رنگ کر دیا جاتا ہے اسے کہ یہ بارڈر یہاں پہ آتا تھا. تو مثال کے طور پہ وہاں سے نا بہت سارے جو ڈپلومیٹ کے طور کے اوپر یا ایمبیسیڈرز کے طور کے اوپر نا ایک وفد آیا مسلمانوں کے خلیفہ سے ملنے کے لیے بغداد شہر میں، اور ان کو ہائیلی امپریس کیا گیا، اور ساتھ بھیجا گیا واپسی کے اندر بہت سارے پرفیومز کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھیجی گئیں، اور ایک اسپیشل تحفہ بھیجا بادشاہ کے لیے، وہ تھا ہاتھی بھی بھیجا ایک، جو فرانس کے اندر پھر رہا. انہوں نے تو پہلی دفعہ زندگی میں ہاتھی دیکھا کہ بھی کوئی ہاتھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو وہ بہت بڑا پرائز تھا. تو یہ اس طرح نا بہت ساری چیزیں بھیجیں. اور بنو عباس کو جنگیں کرنے کی بجائے یہ رومن امپائر جو تھا نا یہ ہر سال نذرانے دیتا تھا. ہم پہ حملہ نہ کریں، ہمیں بخش دیں، یہ پیسے لے لیں آپ، یہ نذرانہ، یہ چیز، یہ غلام ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ ہم آپ کو یہ چیز الاؤ کرتے ہیں. بنو عباس جو ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو انسیسٹرز کلیم کرتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہاں سے یہ خلافت چل رہی ہے. تو اب عرب جو ہیں وہ اتنے زیادہ تو آبادی میں ہے نہیں کہ وہ جو سارے میٹرز ہیں نا ان کو اتنی دور ایکسپینڈڈ کنگڈم ہے اس کو مینیج کر سکیں. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نان عربس کو، چاہے وہ غلام تھے یا چاہے وہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے فوج کے لیے. تو یہ وہ اندازن ٹائم ہے، اندازن یہ ٹائم ہے جب 800s اور 900s میں فار سم ریزن، جس کے بارے میں بہت ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے، لیکن جو ترک قبائل تھے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں تھا ابھی تک زیادہ، وہ رخ کرتے ہیں اس شہر کا نہیں، یعنی کہ سلطنت کا اس رخ کرنا شروع ہوتے ہیں. چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے کے اندر کافی حالات خراب ہو گئے ہوں، موسم کے ایشوز ہوں، کچھ ہوں، بہت زیادہ نون نہیں ہے کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنی زیادہ میس پائی گئی. وہاں پہ خوش سالی تھی، وہاں پہ کوئی پرابلمس تھے، معمولی باتیں ملتی ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں پتہ لگتا. تو اینی وے وہ یہاں پہ موو کرتے ہیں. اور سر آرڈنلڈ ہیں ان کا نام، جو اقبال کے ٹیچر رہے ہوئے تھے ادھر پنجاب یونیورسٹی اور اس ایریا میں نا، انہوں نے بھی ایک اسلام کے اوپر بڑی اچھی بک لکھی ہے جس کے اندر نا اس طرح کے جو بڑی مسنگ ایلیمنٹس ہیں نا وہ وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جو آپ میں سے جنرلی اوور آل ایک اوور ویو میں ذرا چیزیں جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ایک کتاب مل جائے جہاں سے ہم کم از کم انٹروڈکشن تو ہو سکے. وہ کسی کتاب، وہ کوئی ہسٹری کی مکمل کتاب نہیں ہے. اگر فرسٹ انٹروڈکشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، خلافت راشدہ آپ پڑھیں، وہ تو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں پہلے. اس کے بعد اگر آپ ایک اوور ویو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا تو وہ اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا بک آپ کو. یہ اس کا 3rd ایڈیشن ہے، لاسٹ اسلامک ہسٹری، اس کا 3rd ایڈیشن ہے. اور اس کی اردو اوریجنلی انگلش میں ہی ہے، لیکن اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ ہوئی بھی ہے. اب یہ بک ایسی ہے جو آپ کو نا ایک اوور ویو اچھا دے دے گی. اوور آل جنرلی اوور ویو ایک اچھا مل جائے گا آپ کو اسلامک ہسٹری کا. ترک اور پھر افریقنز اور یہ نا زیادہ تر فوج اس میں آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ود ٹائم جو بغداد کی اپنی حکومت تھی، عباسی سلطنت تھی، وہ تھوڑی سی ویک پڑ جاتی ہے، اور یہ جو آرمیز جو ہوتی ہیں نا یہ ارد گرد کی یہ زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہماری ایک ایکسٹریم سائڈ کے اوپر جو انڈیا والی سائڈ ہے، یہاں پہ یہ غزنوی حکومتیں اور دہلی سلطنت یہ قائم ہوتی ہیں. درمیان میں بغداد ہے، لیکن ایک سائڈ پہ سلجوق امپائر آتا ہے، دوسری سائڈ پہ بھی سلجوق امپائر آ جاتا ہے.
اور یہ وہی سلجوق ہیں وہ جو آپ نے ڈرامہ اور اس کے اندر وہ دیکھے ہوئے ہیں. اس سائڈ والے جو ویسٹ سائڈ پہ تھے وہ سلجوق روم کہلاتے تھے, اور یہ والے بس سمپل سلجوق کہلاتے تھے. جو ایریا ہے جو آج کل کا ٹرکی ہے وہ یورپ کا تھوڑی سی چون چھوڑ دیں, کانسٹینٹینوپل جہاں پہ ہے, استنبول, اس کو چھوڑ دیں آپ, تو یہ جو آ جاتا ہے, ہاں جی بالکل بالکل, اناتولیا, ایشیا مائنر بولتے ہیں, یہ اناتولیا بولتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. یہ جو لینڈ تھی نا, اس کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے جہاں سے کرسچن کمیونٹی گھبرا جاتی ہے, بیزنٹائن امپائر گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ تو اتنے اسٹرینتھ میں آئے ہیں, ایلپ ارسلان لیڈ کر رہا تھا سلجوق کی آرمی, اور ہمیں اتنی بڑی شکست ہوئی ہے. وہ ہیلپ کے لیے کال بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ سلطنت ہاتھ سے جا رہی ہے, اس کو بچاؤ. 1071 کے اندر وہ اگلے کوئی تقریباً 20 سال 25 سال کے اندر یہ رزلٹ کرتا ہے کروسیڈز کے اندر. وہاں سے یورپین پاورز کروسیڈ کی شکل میں آتی ہیں, اور مسلمانوں سے یہ جو ایشیا مائنر کے قریب کا ایریا اور مڈل ایسٹ کا بہت سارا ایریا لے لیتے ہیں, کنگڈم آف جیروسلم بنا لیتے ہیں, اور یہاں پہ سارا جو مسلمانوں کی جگہ جو تھی وہ قبضے میں آ جاتی ہے. اور خود لکھتے ہیں کہ اتنا خون بہایا انہوں نے کہ جو سڑکیں تھیں وہ خون سے سیاہ ہو چکی تھیں. پھر مسلمان آپس میں تو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ تھے. فاطمید حکومت ایک جگہ کے اوپر تھی, سلجوق ایک جگہ کے اوپر تھے, عباسیوں کا اپنا تھا, آپس میں خانہ جنگیاں ان کی چل رہی تھیں, لڑائیاں چل رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کرد علاقے کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں. پوری جوانی انہوں نے اپنی ایج جو ہے نا وہ جنگوں کے اندر گزاری ہے, ٹل دا ٹائم کہ ایونچولی یہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں, ارد گرد کے فتنوں کو ختم کرتے ہیں, اور پھر جب پاور اور مائٹ میں آ جاتے ہیں تو جیروسلم کی طرف رخ کرتے ہیں. جیروسلم کی طرف رخ کرتے ہیں اور فتح کرتے ہیں جیروسلم کو, ایگزیمپلری فتح کرتے ہیں, جس کو ایون آج تک ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی وہ ان کو صلاح الدین نہیں بولتے, وہ سیلاڈین بولتے ہیں. آج تک کتابوں کے اندر نا وہ اس کو اپنے قصور مانتے ہیں کہ ہم نے میسیکر کیا تھا, اور صلاح الدین ایوبی نے آ کے کہہ دیا تھا کہ ہر ایک کو سیف کنڈکٹ ملے گا, جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, جو رکنا چاہتا ہے رک سکتا ہے, کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا, کوئین سمیت کنگ سمیت ہر ایک کو جانے دیا جائے گا. آپ کے جو ہولی سیپل کا جو امپورٹنٹ ترین کرسچنس کی عبادت گاہ ہے اس کو بھی کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, نتھنگ ایٹ آل. اور صلاح الدین ایوبی کے ہی دور کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر, جس سے آپ کو نا ان کا مقام سمجھ لگے گا کہ ایون کرسچنس کیا سمجھتے تھے. تو یہ دور جو تھا نا کہ جھڑپیں لگی رہتی تھی مسلمانوں کی اور ان کے ساتھ, کیونکہ اس کے بعد تو پھر انگلینڈ سے پہلی دفعہ انگلینڈ سے کوئی باقاعدہ فوج آئی تھی نا اگر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے, تو اس بادشاہ کا نام تھا رچرڈ دا لائن ہارٹ. واقعی بہادر تھا لیکن بروٹل بھی بہت سارا تھا, اس نے میسیکرز بھی مسلمانوں کے کافی کیے تھے. اس طرح کی جنگیں چل رہی تھیں. تو مسلمانوں کی کتابوں کے اندر جنرلی ان کو ہم کہتے ہیں فرینکس, جنرلی ہم ان کو بولتے ہیں فرینکس بولتے ہیں سب کو, یورپینس کو کتابوں کے اندر, اور وہ ہمارے لیے مسلمس کا ٹرم نہیں یوز کریں گے اس دور کی کتابوں کے اندر, وہ سیرسنز بولیں گے ہمیں, وہ ہمیں بولیں گے سیرسنز. تو ایک اس طرح کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور جب بارڈرز کے علاقے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے حکومت تو کسی بھی قائم نہیں ہے, تو آپس میں حملے اور ایک دوسرے کے لوگوں پہ حملہ کر لینا, اغوا کر لینا. تو ایک مسلمانوں کے گروہ نے نا کرسچنز کی ایک آبادی کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کر کے ان میں سے ایک بچے کو بھی, چھوٹے بچے کو اغوا کر کے لے آتے ہیں, جس کو بعد میں بیچ دیں گے جا کے. وہ عورت اپنے بادشاہوں کے پاس جاتی ہے, روتی ہے کہ میرے بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, بچاؤ سے بچاؤ. وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو ابھی اپنی دفاع کرنے کی حالت میں نہیں ہے, تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو. وہ اتنا روتی ہے, اتنا منتیں کرتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو, تم سیرسنس کے بادشاہ کے پاس جاؤ. مراد کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. وہ نرم دل انسان ہے, وہ تمہاری مدد کر دے گا. یعنی اس سے سرٹیفائی کون کر رہا ہے؟ جو لڑ رہے ہیں جن کے خلاف, وہ کہہ رہا ہے وہ نرم دل انسان ہے, وہ تمہاری مدد ضرور کر دے گا. وہ عورت جاتی ہے اور صلاح الدین ایوبی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. بیچ میں جو مسلمانوں کے فوجی آتے ہیں وہ ہنستے بھی ہیں کہ بھائی تم کہاں جا رہی ہو, کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بادشاہ سے ملنا. کہتے ہیں اس طرح تھوڑی ہے بادشاہ سے جو مرضی آئے کہ مل لے. اینی وے صلاح الدین ایوبی تک جب بات پہنچتی ہے وہ بات سنتے ہیں اور اتنے نرم دل ہیں کہ اس کی بات سن کے رو پڑتے ہیں, خود بھی رو پڑتے ہیں, اور اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ باقی جنگی تیاریاں ہوتی رہیں گی بعد میں, ہر طرف چلے جاؤ, مجھے اس کا بچہ چاہیے.
جس مرضی بستی میں جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اور وہ واقعی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اور اس کا بچہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بچہ کسی اور نے خرید لیا ہوتا ہے. اب وہ دور کس کا دور تھا؟ غلاموں کا دور تھا، رائٹ؟ تو یہ تو عام بات ہے. زید بن حارثہ بھی اس طرح اٹیک ہوا تھا، بعد میں بکتے بکتے آ گئے تھے، تو ان کے خاندان نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پروٹیسٹ تو نہیں کیا تھا کہ کیسی ضرورت ہوئی تم نے ہمارے وہ نظام تھا وہ والا. تو جنہوں نے خریدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا بچہ ہم نے خریدا اسے، تو یہ ہمیں واپس کیا جائے گا. تو صلاح الدین ایوبی جو ہے نا وہاں پر اس کی پرائز پے کروا کے، اول تو پہلے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگوں نے ظلم کیا تھا، پرائز کو مینج کروا کے بچہ لازمی اس کے حوالے کرتے ہیں، دعائیں دیتی وہ جاتی ہے پھر وہ. تو یہ ایک واقعہ ان کی زندگی کا جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس قدر ویلیو تھی ان کی، کس قدر مقام تھا ان کا. بعد میں مسلمانوں کی جو بادشاہت ہوتی ہے یا سلطنت ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑا اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے منگولز کا حملہ. وہ آپ کو پتہ ہے تاتاری فتنہ انلیش ہوتا ہے. اور میرا ایک بہت لمبے لیکچرز کی سیریز ہے، اس کے اندر یہ تاتاری، ترک اور مغل ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ آپس میں کس طرح سے انٹرمنگلڈ ہیں، کیا فرق ہے، اور اس کی لمبی تاریخ وہ میں نے بیان کی ہوئی ہے. ایونچولی مسلمانوں کی ایک اور سلطنت قائم ہوتی ہے، اور یہ سب سے لمبی مسلمانوں کی سلطنت ہے، وہ ہے سلطنت عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ باقی پوری ہماری پچھلے کی خلافت راشدہ، بنو امیہ کا دور، فاطمی دور، بنو عباس کا دور، ان سب کے ڈیوریشن ایک طرف، اور سلطنت عثمانیہ کا ڈیوریشن ایک طرف. کانسٹینٹینوپل مسلمان فتح کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی وہ جو حدیث ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. لیکن جب فتح کرتے ہیں تو ان کے بھی دور کے اندر نا گولڈن چیزوں کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ جتنا خوبصورت نظام انہوں نے بنایا تھا ترکوں نے، مساجد، مدارس اور فری فوڈ کا، ہر طرف جو ہوگا، ہر علاقے کے اندر ایک مسجد ہوگی، اور اس مسجد کے ساتھ مدرسہ اٹیچ ہوگا، اور اس مدرسے کے ساتھ فری فوڈ ملا کرے گا، جس کو ہم لنگر خانہ بول سکتے ہیں ہم اسے. تو اتنی مساجد اور اتنا ہوگا اگر مدارس، تو کون سپورٹ کر رہا ہوگا اسے؟ فائنینشلی کیسے سپورٹ کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے بنائے تھے بڑے بڑے بازار بنائے تھے، جس میں اندر استنبول کا جو گرینڈ بازار ہے وہ بھی شامل ہے. یہ سلطان محمد فاتح نے ہی بنایا تھا. اور یہ تھا کہ یہ جو بازار ہے نا، جو اس وقت کا سب سے بڑا دنیا کا بازار تھا، کورڈ مارکیٹ تھی، آپ سمجھ لیں اس دور کا دبئی مال سمجھ لیں، وہ وقف ہوگا ان چیزوں کی، ان چیریٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ وقف ہوگا ان چیریٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. 2019 کے اندر فرانس میں ایک آگ لگی تھی ایک کیتھیڈرل کے اندر، کسی کو یاد ہے؟ نوٹرا ڈیم نام تھا اس کا، اور ایک کیتھیڈرل کے اندر آگ لگی تھی، اور بڑا وہ آیا تھا کہ بڑا ہسٹری ہے اس کے اوپر اور تاریخ ہے، اور وہ ایک آرکیٹیکچر تھا ہمارا، یورپ کا سمبل تھا، یورپ کی اتنی پرانی اس کے اندر تہذیب تھی. اور یہ شروع کے مسلمان آٹومنز میں سے جب فوت ہوتے تھے نا، تو وہاں جا کے شکرانہ بھی پڑھتے تھے وہ لوگ جا کے اسی کیتھیڈرل کے اندر کہ وہ بادشاہ مرا ہے مسلمانوں کا. تو اس کے اوپر نا ایک خاتون ہے جو کہ ویسٹرنر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے جو انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی. یہ بک آئی تھی 2020 کے اندر. اس کا نام ہے اسٹیلنگ فرام دا سیرسنز. تو سیرسنز میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا تھا، مسلمانوں کے لیے. کس دور میں؟ یہ صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر، رائٹ. تو اس کتاب کے اندر جس میں اس نے یورپ کی تقریباً ساری پارلیمنٹس کو اور ساری چرچز کو، سب یونیورسٹیز کی، اس نے ایک ایک کر کے لسٹ ڈاؤن کر کے مینشن کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ انسپریشن کہاں سے لی تھی، یہ ڈائیگرام تھی، یہ ہم نے کس سے لی تھی، یہ ہم نے کس سے لی تھی. ایک جملے میں کہنا آسان ہے، بک بہت ڈیٹیلڈ ہے. اسٹیلنگ فرام دا سیرسن کہ بھئی وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو ہم جس کی تھی تعریفیں کر رہے تھے نا، اور یہ وہ آرکیٹیکچر تھا جو گم ہو گیا، بس اب دوبارہ نہیں بن سکتا، ہسٹری لاسٹ، وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے مسلمانوں سے لیا تھا، سارا آرکیٹیکچر. اور آج کل کی اسٹینڈنگ بلڈنگس کے اوپر بھی وہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ ڈیزائن یہ مسلمانوں کی اس بلڈنگ سے تھا، یہ مسلمانوں کی اس بلڈنگ سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.